مشکات المصابیح الفصل الاول، پہلی فصل۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ پہلی فصل ہے کس چیز کی؟ باب القضاء، یعنی قضا روزے کا بیان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے سے قضا کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، یعنی 2 مہینے کے روزے اور پلس 1 روزہ اور وہ والا جو ہے چھوڑا۔ اور اگر عذر کی وجہ سے روزہ توڑا ہے یا کچھ اور بات کی خطا ہو گئی، بھول نہیں، بھول سے نہیں ٹوٹتا، خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد تو تھا لیکن اچانک سے سانس لیا اور پانی تک پہنچ گیا، نہ چاہتے ہوئے، لیکن روزہ یاد تھا، اب ٹوٹے گا۔ بھول یہ ہے کہ باقاعدہ دبا کے پانی پہ یاد نہیں تو اسے ٹوٹنا ہی نہیں۔ تو چوٹ سے بھول نہیں، خطا سے اگر جو ہے اس طرح ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ہے لیکن کفارہ نہیں، یا چھوڑ دیا سرے سے رکھا ہی نہیں تو اس کی قضا ہے کفارہ نہیں۔ وہ سب باتیں آئیں گی، دیکھیے گی۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کیف یکون علی الصوم من رمضان، جی کہ جو ہوتے تھے میرے اوپر رمضان کے روزے، جو بھی میرے اوپر رمضان کے روزے شریعت کے اصول کے مطابق چھوٹ جاتے تھے۔ زیادہ وضاحت میں سے مطلب کرانا، اپنے آپ سمجھتے رہنا کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو روزے میرے ہر سال اور رمضان میں چھوٹ جاتے تھے، فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، تو نہیں طاقت رکھتی تھی میں ان کی قضا کرنے کی مگر شعبان کے مہینے میں 1 سال کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں مستورات کے، ان کی قضا جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جو ہے کر لینی چاہیے۔ شوال میں کر لینی چاہیے، شوال میں نہیں تو اگلا والا مہینہ نہ کر لیں، ذی قعدہ میں کر لیں، ذی الحجہ میں کر لیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان۔ یہ شعبان میں کرتی تھی اس لیے کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا پورے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، وہ الگ خاص عذر ہے، لیکن بہرحال جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ نماز تو بالکل ہی معاف ہے، نماز کی تو قضا ہے ہی نہیں اس حالت میں۔ ہر مہینے 5، 6 دن، 7 دن کی جو ہے نمازیں، 3 دن سے لے کر 10 دن کی نماز اپنی اپنی عادت کے موافق، تو نمازیں تو بالکل ہی معاف ہیں، کوئی قضا نہیں، کچھ نہیں ان کی، لیکن روزوں کی بہرحال ہے قضا۔ وجہ آسان سی ہے۔ نمبر 1 وجہ نیچے آئے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا، بات ختم۔ جب حکم جیسا آیا آگے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہمیں، لیکن آج کل لوگ جو ہے عجیب ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کو وجہ بیان کرنی پڑتی ہے زبردستی کی۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان پورے سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 5 روزے 6 روزے اگر فوت ہو گئے تو پورے سال میں ان کا رکھنا آسان ہے۔ لیکن اگر ہر مہینے 5-6 دن کی نمازیں، 5 × 50 یا 6 × 60، 50-60 نمازیں اگر ہر مہینے قضا کی جائیں گی، قضا ہوں گی اور اس کو قضا کرنے کا حکم دیا جائے گا تو بڑی مشکل کا سامنا ہوگا، دقت اور پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ نے اس لیے نمازوں کی قضا کو معاف کر دیا اور روزوں کی قضا کو باقی رکھا، کیونکہ سال کے 5 روزے رکھنا، ویسے بھی آپ جانتے ہیں 2 روزے محرم پر رکھے جاتے ہیں، اس ماہ 2 روزے رکھو جو آپ کے ماہ چھوٹے ہوئے، یا اس کے علاوہ شب برات کا روزہ، اس میں وہی روزہ رکھو جو آپ کا چھوٹا ہوا ہے۔ کوئی بھی نفلی روزہ رکھنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہمارے اوپر ہمارے رمضان کے روزے تو نہیں ہیں فرض جو رہ گئے ہیں، اگر رمضان کی قضا روزے فرض روزے موجود ہیں تو آپ نفلی روزہ قطعا نہ رکھیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 5 روپے کے لیے آپ 1 لاکھ روپیہ چھوڑ دیں، 5 روپے کے لیے آپ وہ محنت کر رہے ہیں جتنی محنت میں آپ کو لاکھ روپے مل سکتے ہیں، تو کوئی بے وقوفی ہوگا؟ اس لیے اور فرض ادا ہو جائے گا تو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ کوئی لاکھ روپے مل گئے تو 5 روپے بھی تو مل گئے، وہ 5 بھی تو اسی میں آ گئے، تو اس لیے جو ہے کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہتی ہیں فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، میں صرف روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی مگر یہ کہ شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے مہینے مجھے موقع ملتا تھا کہ میرے سال کے چھوٹے ہوئے روزے میں ان کو رکھ لوں۔ وجہ قال یحییٰ بن سعید کہتے ہیں تانی شغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مشغولی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے
جہاد میں جانا ہے، وفد آنے ہیں، گھر کے کام کاج ساری چیزیں، حضور سے دین بھی سیکھنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دین سیکھنے والی بیوی ہے۔ اس کائنات میں ایسی کوئی بیوی نہیں ہے کہ جس نے حضرت عائشہ سے زیادہ بیوی کے روپ میں دین کو سیکھا ہو۔ حضرت عائشہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ آدھا دین ایک طرف تمام صحابہ کے پاس، اور آدھا دین صرف اکیلی کے پاس، اتنا زیادہ انہوں نے اسے سیکھا ہے، بے پناہ سیکھا۔ تو اس لیے دین کے سیکھنے کی مشغولی کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے دینی ہونی چاہیے، مشغولی جو ہو دینی ہونی، زیادہ بڑھیا بات ہے۔ بے دینی کی مشغولی سے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے گی؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کا شوہر اگر حاضر ہو، موجود ہو، تو نہیں حلال ہے، نہیں جائز ہے عورت کے لیے روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھنا چاہیے، بنا اجازت کے نہ رکھے۔ ایک بات دوسری بات یہ کہ شوہر کی اجازت دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک اجازت یہ کہ صراحتاً، نمبر دو اجازت یہ کہ دلالتاً۔ دلالتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے کبھی روزہ رکھا ہے، شوہر نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، یعنی وہ روزہ رکھنے پر راضی رہتے ہیں، کبھی وہ یہ نہیں کہا کیوں رکھا، کبھی یہ نہیں کہا کس لیے رکھ رہی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر، ایسی کوئی بات ہی نہیں آئی۔ لہذا کہیں نہ کہیں دلالتاً، کنایتاً، اشارتاً اجازت ہے، تو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے علاقوں میں عورتیں اسی طرح سے روزے رکھتی ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ روزہ رکھنے کو کوئی شوہر منع کرے گا نہیں، جب منع ہی نہیں کرے گا تو وہ رکھ لیتی ہیں، بلکہ شوہر خوش ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے فائدہ یہ ہوتا ہے، خیر یہ بات میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، بعض گھروں میں جہاں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں نا بہت زیادہ، اگر ان کی عورتیں روزہ رکھ لیں تو فائدہ ہوتا ہے، کم سے کم خاموش رہتی پورے دن خاموش چپ پڑے رہتی، روزہ ہے ہمارا، تو ان کے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، شوہر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہو گیا، آج روزہ ہے، آج لڑائی جھگڑا نہیں ہونے کا۔ دیکھیے بھی وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور نہ اجازت دے اپنے گھر میں آنے کی کسی کو بھی مگر یہ کہ شوہر کی اجازت سے۔ کوئی بھی ایرا گیرا آ رہا ہے گھر کے اندر بیٹھ رہا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بنا شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی گھر میں آنے نہ دے۔ ہاں یا جن کی اجازت ہے، جیسے کہ اس کے بھائی لوگ ہیں، اس کے گھر کے لوگ ہیں، بیوی کے گھر کے لوگ ہیں، تو ان کو آنے میں کوئی دقت نہیں، لیکن کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ اگر کوئی آئے تو گیٹ نہیں کھلے، وہیں سے کر دو منع کہ آپ غیر محرم ہیں، اس لیے آپ کی میرے شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لہذا بالکل بھی آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر آئیں گے آپ ان کے ساتھ آئیے، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال رول تو یہی ہے، مگر لوگ اس طرح کی باتوں پر منہ برائی کر کے بیٹھتے ہیں، اور ایسا کیا ہے بعض دیندار مستورات سے روایتیں کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے یہی کیا، گیٹ نہیں کھلا کہ جی ہم آپ کے فلاں رشتے دار کے ہوں گے، رشتے دار جو شوہر آئیں گے ان سے اجازت لوں گی، اس کے بعد میں آپ کی انٹری ہے، اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے برا، لیکن پھر لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہاں بھی واقعی میں دینداری تو یہی ہے۔ دیکھیے وہ مسئلہ جو میں نے اوپر بتایا تھا یہاں آ جائے گا، دیکھو وعن معاذة العدوية انها قالت، حضرت معاذہ عدویہ کہتی ہیں، قالت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، کہ حائض کا حال کیا ہے کہ وہ روزہ کو قضا کر لیتی ہے اور نماز کو نہیں کرتی قضا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے جواب دیا، کان یصیبنا ذالک، یہ حالت ہمارے ساتھ بھی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں روزے کے قضا کرنے کا حکم دے دیا گیا اس حالت میں، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہمیں نماز کی قضا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ سب سے بہترین جواب یہ ہوتا ہے جیسا حکم تھا ویسے کیا آپ نے، بات ختم۔
اور کوئی عقل اگر دکھائے تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ آ رہے ہیں، 4-5 روزے اگر قضا ہو بھی گئے، 5-6 ہو گئے، 3 سے 10 روزے کے بیچ میں اگر قضا ہو گئے تو کوئی دقت نہیں، پورے سال میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اور نفلی روزے بھی رکھتی ہیں مستورات، بہت سی والی بتایا آپ سے میں نے، محرم الحرام کے 2 رکھ لیتی ہیں، بقرعید کے موقع کے 9 روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھ لیتی ہیں بہت سی مستورات، 6 روزے جسے کیا بولتے ہیں سرسا عید بولتے ہیں، سرسا عید ہمارے یہاں، حالانکہ یہ لفظ ہے ہی نہیں، شش عید لفظ ہے، سرسا عید نہیں، کیا شش عید، شش مانے 6، عید مانے عید کے 6 روزے، عید کے مہینے کے 6 روزے، تو شش عید کے روزے رکھ لیتی ہیں 6، 9 روزے جو ہے کیا بولتے ہیں حج کے موقع پہ رکھ لیتی ہیں، اور آپ کو 2 روزے محرم الحرام کے رکھ لیتی ہیں، 6 برات کے رکھ لیتی ہیں، کہ بتائیے اپنا آپ ہو جائے گی قضا کے اندر۔ لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے، ہر مہینے 50 60 70 نمازیں کہاں سے قضا ہوں گی، یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹ دی، عورتوں کو بہت زیادہ چھوٹ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صوم، جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر روزے باقی تھے، روزے نہیں رکھ پایا تھا، کسی عذر سے روزے باقی تھے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے گھر والے اس کی جانب سے روزہ رکھ لیں، اور یہ مطلب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، روزہ رکھنے سے ادا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس کی جانب سے فدیہ دے دے، ایک روزے کا بدلہ 2.25 کلو گیہوں سے دیا جائے گا، روزے کے بدلے روزہ نہیں رکھا جائے گا، نماز کے بدلے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ نماز کے بدلے ایک نماز کا بدلہ 2.25 کلو گیہوں، تو سمجھ میں آئی بات، 2.25 کلو گیہوں ایک نماز کا عوض ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا بدلہ 2.25 کلو گیہوں ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من مات وعلیہ صیام شہر رمضان، جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے کے روزے تھے، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مسکین، دیکھو یہ روایت آ گئی، پر چاہیے کہ کھلا دے وہ ایک روزے کی جانب سے روزانہ ایک مسکین کو کھانا، ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دے، مطلب 2.25 کلو گیہوں، تو ایک مسکین کو روزانہ کا ایک فطرہ، ایک فدیہ دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی وقال والصحیح انہ موقوف علی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے اس روایت کی بنیاد پر ہم نے وہ بات کہی تھی جو اوپر آپ نے سنی۔ الفصل الثالث عن مالک بلغه ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كان يسأل هل يصوم احد عن احد، حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا جاتا ہے کیا کوئی روزہ رکھ سکتا ہے کسی کے بدلے میں، کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، اور يصلي احد عن احد، یا کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، فقال لا يصوم احد عن احد، تو فرمایا کہ نہیں کوئی کسی کی جانب سے روزہ نہ رکھے، ولا يصلي احد عن احد، اور کوئی کسی کی جانب سے نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فدیہ دے سکتا ہے انتقال کے بعد میں، لیکن محض روزے کے بدلے میں کوئی روزہ رکھنے لگے یہ نہیں ہوگا۔ ورنہ سب سے بڑی مصیبت جو ہوتی نا، سب سے بڑی، اگر یہ حکم ہو جاتا نا ایسا، تو سب سے بڑی مصیبت ہوتی عورت کے لیے، عدت میں بیٹھی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب لوگ کیا کرتے اس کے ساتھ زور دباؤ ڈالتے، رکھ روزہ، اس کی طرف سے 4 مہینے تک روزے رکھتے رہے اس کی جانب سے، اب بتائیے کتنی بڑی مصیبت تھی، پڑھ نماز اپنے بھی پڑھ اور اس کی طرف سے نمازیں پڑھ ساری، صبح سے شام بیچاری اسی میں لگی رہتی، نہ چین نہ سکون، ادھر ادھر تو شوہر کا انتقال، غم اور غصہ اور غم میں بالکل جو ہے یہ ڈھال ہے، اور پلس یہ ہے کہ زور دباؤ ڈال دے گا اور رکھو روزے سارے اس کی طرف سے، یہ بڑا اچھا ہو، رواہ فی المعطا، یہ ہے بات، سمجھ گئے نہیں؟ اب غور کرو، حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے ہے یہ روایت، ٹھیک، اور اوپر والی عبداللہ ابن عمر سے روایت، اور وہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، بخاری مسلم کی روایت،
اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت بخاری مسلم کی روایت کو دیکھ کر کے سوچنا کہ صاحب بخاری مسلم آگے عمل کر لو، نہیں ہوتا ایسا۔ بخاری مسلم کی روایتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کی روایات، پہلا حکم ہے، بات کا حکم ہے، ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ بس کرو دیکھیے آگے جلالین شریف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہاں سے سبق تھا؟ ان اللہ يحب المحسنین تک ہو گیا تھا۔ اَيُصِيبُهُمْ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اَدُّوهُمَا بِحُقُوقِهِمَا، ادا کرو تم ان دونوں کو ان کے حقوق کے ساتھ، ان دونوں کے حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہ تھا وہ تمہارا حج کے اندر جو کتاب الحج اندر روکا ہے نا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ والا بیان تھا اس کے اندر، احصار روک دیا جائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، مُنِعْتُمْ عَنِ إِتْمَامِهَا، حج عمرے کو کرنے سے تمہیں روک دیا جائے، یا تو دشمن کی وجہ سے روک گئے، اور یا کوئی جانور کی وجہ سے یا کوئی حکومت کی وجہ سے روک دیا گیا، احرام باندھ کر کے آپ چل پڑے تھے، راستے میں گئے تو آپ کو روک دیا گیا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْكُمْ وَهُوَ شَاةٌ، تو جو تمہارے لیے ہدی آسان ہو وہ ذبح کر لو، اور بکری ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے بالوں کو نہ مڈانا، اپنے سر کو نہ مڈانا، اَيْ لَا تَتَحَلَّلُوا، یعنی حلال نہیں ہونا، حرام نہیں کھولنا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ الْمَذْكُورُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ ہدی مذکور اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ کون سی جگہ؟ حرم شریف۔ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَهُوَ الْمَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، لیکن یہ ہے بات کہ حلال ہے اس کا ذبح کرنا جس جگہ روکا گیا ہے اسی جگہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ فَيُذْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، پس ذبح کیا جائے گا اس میں احرام کھولنے کی نیت سے۔ وَيُفَرَّقُ عَن مَسَاكِنِهِ، اور کہا گیا وَيُفَرَّقُ عَن مَسَاكِنِهِ، اور گوشت کو بانٹ دیا جائے گا مسکینوں پر۔ وَيُحَلَّقُ بِهِ، وَيُحَلَّقُ، اور بالوں کو کٹا لیا جائے گا۔ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ، اور اسی سے احرام کا کھولنے کی کیفیت کو حاصل کر لیا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو شخص کے تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے بالوں میں کچھ تکلیف ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جوئیں ہو سکتی ہیں، کَقُمَّلٍ، جیسے کہ جوئیں، وَصُدَاعٍ، یا درد ہے بہت زیادہ، درد کی وجہ سے یا جوؤں کی وجہ سے اگر اس نے احرام کی حالت میں فَحَلَّقَ فِي الْإِحْرَامِ، احرام کی حالت کے اندر حلق کرا لیا، بالوں کو کٹا لیا، مڈا لیا۔ ایک صحابی تو یہی ہو گیا تھا، جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہرحال حضور نے ان کو اجازت دی، اور بعد میں پھر ان کی اس بال کٹانے کی وجہ سے، احرام کی حالت میں عذر کی وجہ سے بال کٹانے کی حالت میں کیا لازم ہوگا؟ فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو فدیہ ہوگا اس کے اوپر روزوں کا۔ وہ کتنے روزے؟ 3 روزے تو یہاں رکھیں گے، 3 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا اس کی جانب سے۔ او صدقۃ، اور اگر 3 روزے نہ رکھے تو کتنے؟ او صدقۃ، یا تو پھر صدقہ دے دے گا، لثلاثۃ آصع، 3 صاع، من غالب قوت البلد، شہر کے غالب گمان کی، شہر کی خوراک کے غالب گمان کے حساب سے، شہر کی خوراک کے غالب کے حساب سے 3 صاع۔ اب 3 صاع کتنوں کو بٹیں گے؟ 6 کو بڑھ جائیں گے، آپ جانتے ہیں آدھا صاع کا ہوتا ہے 2.25 کلو کے، تو 3 صاع کا مطلب یہ کہ 6 جگہ 2.25 کلو کے۔ علی 6 مساکین، تو 6 مسکینوں پر وہ صدقہ کر دے گا، 6 مسکینوں پر ہو جائے گا۔ او نسک، یا قربانی، او ذبح شاۃ، یعنی جو ہے ذبح شاۃ، ایک بکری کا ذبح کرنا، یا پھر یہ کر لو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر او للتخییر، یا اختیار کے لیے ہے، اختیار ہے، چاہے تو فدیہ دو۔ اچھا جی، اور فدیے کے اندر 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو جو ہے 6 فطرے دو، یا ایک جانور کو ذبح کرو۔ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ،
اور لاحق کیا جائے گا اس کے ساتھ میں اس شخص کو بھی جس نے حلق کرایا بغیر کسی عذر کے، لأنه اولا بالکفارہ، اس لیے کہ یہ تو زیادہ حقدار ہے کفارے کا، وَقَضَى مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ، اور اسی طریقے سے وہ شخص ہے جس نے استمتاع کیا بغیر حلق کے، کَالطِّیبِ جیسے کہ خوشبو، وَاللُّبْسِ اور کپڑے پہن لینا، وَالدُّهْنِ اور تیل، لِعُذْرٍ عذر کی وجہ سے، او غیرہ یا غیر عذر کی وجہ سے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم العدو دشمن سے مامون ہو جاؤ، بِأَنْ ذَهَبَ اس طرح کہ وہ چلا گیا، جس دشمن کی وجہ سے رکاوٹ آئی تھی وہ چل چکا، او لم یکن یا نہیں گیا ہو، فَمَنْ تَمَنْتَعَ اسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ جس شخص نے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ، یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ اس کو ملا لیا، ای بسبب فراغہ منہا یا اس کے فارغ ہونے کے سبب اس سے، والتحلل عنہا اور اس کے ذریعے سے احرام کھولنے کے سبب، بمحظورات الاحرام احرام کی ممنوعات سے، الی الحج جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج کے ساتھ عمرہ ملا لیا، ای احرام یعنی اس کا بھی احرام باندھ لیا، وَإِنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِهِ بہین طور کہ اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا اشہر حج میں، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ کہلاتے ہیں حج کے مہینے، ان مہینوں کے اندر اگر عمرہ کر لیا اور اس کے بعد حج کر لیا تو اس کا حکم تمتع کا ہوگا، حج تمتع کا حکم ہوگا۔ دیکھیے فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْهِ پر جو بھی آسان ہو ہدی میں سے اس کے اوپر، وَهُوَ شَاةٌ اور وہ بکری ہو سکتی ہے، ہوا اس کو ذبح کرے گا، بعد الاحرام بھی اس کا احرام باندھنے کے بعد، ظاہر سی بات ہے حج تمتع والے پر دم شکر میں ایک قربانی وہی عید کے دن والی رمی ذبح لازم ہوا کرتی ہے، والافضل یوم النحر اور افضل وقت اس کا یوم النحر 10 ذی الحجہ جو آپ کو بتایا، فمن لم یجد الہدیہ پس اگر ہدی کو نہ پائے، ہدی یعنی جانور قربانی کے لیے نہ ملے، لفقدہ یا تو گم ہو گیا، او فقد ثمن یا پیسے گم ہو گئے، پیسے گم ہو گئے یا وہ جانور ساتھ تھا وہ مل گیا، اب کیا کرے جانور تو ہے نہیں، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج فعلیہ یعنی اس کے اوپر لازم ہے صیام ثلاثۃ ایام فی الحج 3 روزے تو حج ہی میں رکھنا، اور وہ اس طرح رکھے جائیں گے کہ جیسے کیا بولتے ہیں 7 8 9 تاریخ سے پہلے وہ حج سہد 9 3 روزے یہ مکمل ہو جانے چاہیے، اب 3 کے بعد 7 بچے 7 روزے رکھیں گے بعد میں، یا تو مکہ میں رک رہے ہیں تو مکہ میں رکھ لو، نہیں رک رہے ہیں تو واپس گھر آنے کے بعد رکھ لینا، یہ ہوگا۔ ای فی حال احرامہ یعنی احرام کی حالت میں، فیجب حینئذ اس وقت واجب ہو جائے گا، ان یحرم قبل السابع یہ کہ احرام باندھ لیے 7 جو رہ گئے ہیں من ذی الحجہ جی، اچھا 7ویں تاریخ سے ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ سے پہلے احرام باندھ لے، والافضل قبل السادس اور افضل یہ ہے کہ 6 سے پہلے، لکراہت صوم یوم عرفہ یوم عرفہ کے روزے کے مکروہ ہونے کی وجہ سے، للحاج حاجیوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، 9 تو رکھ تو لے گا 9 تک 7 8 9، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 6 7 8 رکھو، 9 والا دن نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یوم عرفہ جو ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا، لیکن اگر کوئی عذر تھا 6 کے اندر 7 سے شروع کیا تو 7 8 9 پھر ہو جائے گا۔ ولا يجوز صومها اور نہیں جائز ہے روزہ رکھنا ایام التشریق، ایام تشریق وہی عید کا پہلا دن بقرہ عید کا، دوسرا تیسرا عید، 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام، بلکہ 4 عید کا دن اور عید کے بعد 3 دن اور، تو 4 روزے حرام ہیں یہ والے اور 1 عید کا، 5 روزے پورے سال کے اندر حرام ہیں۔ علی صاحب قول شاہ رحمہ اللہ امام شافعی کے 2 قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق، وسبعۃ 3 تو رکھ لیے ہیں اب بچے 7، وسبعۃ اذا رجعتم 7 روزے رکھے گا جب کہ لوٹ آئے گا الی وطنکم مکہ کا او غیرہا جب کہ اپنی وطن لوٹ آئے، وطن سے مراد یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو گئے، اب حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں رہیں یا مکہ سے گھر آ جائیں، دونوں جگہ پر رکھ سکتا ہے حج کے بعد میں 7۔
وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج، اور کہا گیا جب کہ فارغ ہو جاؤ تم اعمال حج سے، وفیہ التفات عن الغیبۃ، اور اس میں التفات ہے غیبت سے، یعنی غائب کے صیغے سے اس میں حاضر کے صیغے کی جانب التفات ہے۔ جب اوپر آیا تھا فمن لم یجد، یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا تھا، غائب کی بات چل رہی، یہاں کیا ہے وسبات ذرا جدا رجعت، یہاں آ گیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اسے کہتے ہیں غائب کے صیغے سے التفات کر کے حاضر کا صیغہ لانا، یہ بہت جگہ آتا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اور یہ 10 ہو گئے پورے، 7 یہاں رکھلی بھرپا کے آپ نے، یہ مکہ میں رکھلی حج کے بعد میں، اور 3 آپ نے یہ رکھے تھے، 6 7 8 یہ روزے رکھے تھے آپ نے، یہی ہے بس۔ جملہ تاکید لما قبلہا، یہ تلک عشرۃ کاملہ کا جملہ اس سے پہلے والے کی تاکید ہے، تاکید یہ ہے کہ 3 پہلے 7 بعد میں، یہ 10 ہو گئے، 10 کامل و مکمل۔ ذالک الحکم المذکور، اور یہ حکم جو ذکر کیا گیا ہے، من وجوب الہدی، کہ ہدی کا واجب ہونا، او الصیام علی من تمتع، یا روزے کا رکھنا اس شخص کے اوپر جس نے تمتع کیا۔ تمتع آپ جانتے ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران، یہ تینوں بیان کر چکا ہوں۔ تو حج تمتع، حج قران کے اندر دم شکر کے طور پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے، کہ 10 ذی الحجہ کو رمیزی بحال کے مسئلے میں ذکر کی گئی ہے۔ اور روزوں کا، یا روزوں کا رکھنا اس شخص کے اوپر جس نے حج تمتع کیا، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ مسجد حرام کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، حرم شریف کے رہنے والے، ان لوگوں کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حرم شریف کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والوں کے لیے اور میقات کے اندر کے رہنے والوں کے لیے صرف حج افراد کر سکتے ہیں، وہ حج تمتع نہیں کر سکتے، حج قران نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ کیوں نہیں کر سکتے صاحب؟ اس میں عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ عمرے کی چھوٹ کیوں نہیں دے رہے ان کے لیے؟ اس لیے کہ یہ تو رات دن یہی رہتے ہیں، پورے سال ہی عمرہ کرتے رہتے ہوں گے جب وہاں رہتے ہیں، تو اب جو باہر کے آ رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، اس لیے منع ہے۔ وَأَلَّمْ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ، بلطور کے ہو وہ دونوں ہو وہ سب 2 مرحلوں پر حرم شریف سے، عند شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک، فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، اور بس اگر ایسا نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، وَلَا صِيَامَ، اور کوئی روزہ بھی نہیں ہے، وَإِنْ تَمَتَّعَ، اور اگر حج تمتع کیا، وَفِي ذِکْرِ، کہاں گیا؟ دیکھیں کیا ہے وفی ذکری، کیا لفظ ہے؟ اچھا، وفی ذکر الاہلی، یہ کٹ رہا ہے، اور اہل کے ذکر میں اشعار، یہ بتلانا ہے، باشتراط الاستیطان، وطن بنانے کی شرط کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر مکے میں جو آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، یہاں سے جانے کے بعد جو یہاں سے جاتا ہے مکے میں، مکہ میں رہنے لگتا ہے، مراد یہ ہے کہ مکہ میں رہ رہا ہو، مکہ میں رہنا مراد، رہنے سے مراد یہ نہیں کہ صاحب وہ وہی گھر بنایا ہوا ہو، گھر ہی نہیں بلکہ مکہ میں جا کر کام دھام کے لیے رہ رہا ہے، وہ بھی مکی کے حکم میں ہے۔ وَلَوْ قَامَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، پس اگر قیام کیا اس نے اشہر حج سے پہلے وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ، لیکن اس نے وطن نہیں بنایا مکہ کو، وَتَمَتَّعَ، اور اس نے حج تمتع کر لیا، فَعَلَيْهِ ذَلِكَ، تو اس کے اوپر لازم ہے وہ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اور وہ 2 وجہ میں سے ایک ہے، عندنا ہمارے نزدیک، وَالثَّانِي لَا، اور دوسری نہیں، وَالْأَهْلُ كِنَایَةٌ عَنِ النَّفْسِ، اور اہل چاہے کنایا ہے اپنے آپ سے، وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ، اور اس کو لاحق کیا گیا متمتع کے ساتھ میں، فیما ذکر، اس کے ساتھ میں، اس میں جو کہ ذکر کیا گیا کہ سنت القارن، اس سنت کے ساتھ القارن، دیکھو متمتع اور قارن کے اندر دونوں میں آپ کو بتایا تھا حج عمرہ ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے حج تمتع میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، بعد میں حج کے وقت میں حج کا احرام باندھے گا، حج کو مکمل کرے گا۔ اور قارن کیسا ہوتا ہے؟ ایک ہی احرام سے حج عمرہ دونوں کرتا ہے۔ وَهُوَ مَن يُحْرِمُ، اور یہ وہ ہے، یعنی قارن وہ ہے کہ جو احرام باندھے بالعمرۃ والحج، مع الحج، عمرے کا ایک ساتھ، یہ آپ کو بتا چکے ہیں، اچھے سے آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ او يدخل الحج علیہا، یا داخل کرے گا حج کو اس کے اوپر، قبل طواف، طواف سے پہلے آپ نے پڑھ لیا، کسی انسان نے احرام باندھا تھا صرف عمرے کے لیے،
ابھی طواف نہیں کیا، اب ذہن میں آئی کہ چلو بھی حج کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو میں احرام اس میں حج کی بھی نیت کر لیتا ہوں، تو اس میں حج کی نیت کر لی اسی احرام کے اندر، تو ہو گیا حج عمرے کا دونوں کا ایک ہی احرام۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، فِيمَا يَأْمُرُكُم بِهِ، ان باتوں میں جس کا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اللہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، لمن خالف، ان لوگوں کو جو اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارے، لمن خالف، جو حج کا بیان آپ نے پڑھا ہے وہی سب مسئلے آئے ہیں۔ دیکھو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو یہ یاد صحیح ہے کیونکہ وہاں آپ نے مسائل سارے کے سارے پڑھ لیے والے، بس یہ مشکات المصابیح، دیکھیے جی، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نام تو یاد ہے ابو ہریرہ کا، یا بتائیں پھر کتنی بار بتایا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ارے بتا دو، یاد ہے کا لفظ کہا، اس کی جگہ نام ذکر کرنا تھا۔ ہاں، امام بخاری کے نزدیک عبد اللہ، اور اس کے نزدیک جامع ترمذی والوں کے نزدیک، امام ترمذی کے نزدیک عبد الرحمن، سمجھ گئے جی؟ بھول جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ابن سعد کی ایک روایت موجود ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میرے بارے میں اور میری امی کے بارے میں کہ جب بھی کوئی میرا اور میری امی کا ذکر سنے تو اس مومنہ کو مجھ سے محبت ہی ہو، مجھ سے محبت ہی ہو۔ تو حضور نے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ جو ابو ہریرہ ہے تیرا بندہ، اس کی امی ہے، جب بھی کوئی مسلمان مومن مومنہ اس کا نام سنے تو وہ اس سے محبت کرے۔ اب سوچو، ایمان کی علامت ہے ابو ہریرہ سے محبت کرنا، اور کیوں نہ ہو ابو ہریرہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت، کیوں نہ ہو بتاؤ؟ 5374 روایتیں کسی اور راوی سے ہیں۔ اگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگ کہا کرتے تھے اتنی روایتیں کرتا ہے ابو ہریرہ اور تو نہیں کرتے، تو میں کہتا تھا کہ انصار اپنے باغوں میں اور کھیتوں میں تھے اور مہاجرین اپنے جو ہے بازاروں میں تھے، میں کہاں تھا؟ نہ میرا کھیت تھا نہ بازار تھا، میں حضور کے در پر وہیں پر پڑا رہتا تھا، دو روٹی مل جائیں اور اپنا اللہ اللہ کرتا رہوں۔ تو میں نے تو ایسے علم سیکھا ہے، بے ہوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا، کہنا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ دورہ پڑ گیا، پیر رکھ کر کے جایا کرتے تھے میرے سر کے اوپر، ماتھے گردن کے اوپر، لیکن قسم خدا کی وہ بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا۔ اصحاب صفہ میں سب سے بڑے ہیں، یہ تو مقام ہے، ظاہر سی بات ہے ابو ہریرہ سے محبت کرنا ایمان ہے ہمارا۔ دیکھیے جی، حضرت ابو ہریرہ، اب محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے نام بھی یاد رکھا جائے گا، اسی لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد اللہ اور عبد الرحمن، دو ناموں سے ایک بھی یاد کر لو، مرضی ہے یا دونوں یاد کر لو، ویسے 20-22 نام ہے، ابن ماجہ کے حاشیے میں لکھے گئے ہیں پہلے صفحے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول من حق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے، میرے حسن سلوک کا بہترین، میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کا تیری والدہ، قالا پھر کہا ثم من، کہ اس کے بعد بتائیے ماں کے بعد کون ہے؟ قالا امو کا، پھر حضور نے فرمایا کہ تیری والدہ، قالا ثم من، پھر تیسری مرتبہ فرمایا پھر کون ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امو کا تیری والدہ، تین مرتبہ کہا۔ 100 میں سے 75% ہو گئے، 100 میں سے 75% ہو گیا، 75%، اب بچا کتنا؟ 25% بچا۔ قالا ثم من، قالا ابو کا، قالا پھر کہا ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ قالا ابو کا، پھر تیرے والد صاحب ہیں۔ اب اگر دیکھیں 100 کو 4 حصے میں بانٹو، 25% آئے گا، 25 سے اوپر 100 اور 25 کیا 75، 3 مرتبہ ماں کے لیے گیا تو 75% ماں ہو گئی، اور 25% یہ ہو گئے آپ کے والد صاحب۔ لیکن یہیں رک کر کے ایک بات سنیں، ایک بزرگ نے بہت زیادہ پیاری بات کہی ہے کہ مقام و مرتبے میں تو ماں ہے زیادہ، باپ کم ہے، لیکن جلال میں اور کمال کے اندر باپ زیادہ ہے، ماں کم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو جس طرح سے بچے باپ سے ڈرتے ہیں نا، 75% باپ سے خوف رکھتے ہیں اور 25% ڈرتے ہیں ماں سے، 25% ڈرتے ہیں ماں سے، کم ڈرتے ہیں۔ زیادہ ڈر خوف کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا۔ تو رعب اور دبدبہ اور جلال باپ کا زیادہ ہے، اور جو ہے مرتبہ اور مقام ماں کا زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں 75% ڈر خوف باپ کا ہوتا ہے اور 25% ماں کا ہوتا ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اندر ماں زیادہ ہے، باپ کا ہے۔ وعنہ قال، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، 19 سیکنڈ سے ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، قال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، وہی روایت دوبارہ آ گئی، اے اللہ کے رسول، من حق الناس بحسن صحبتی، فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کا، احسان کا کون ہے؟ قال امک، امک، کہا کہ تیری والدہ، ثم امک، پھر تیری والدہ، ثم امک، پھر تیری والدہ، ثم اباک، پھر تیرے والد صاحب، یہ ہے پھر اور بھی ہیں، ثم ادناک، ادناک، پھر تیرے باپ سے زیادہ قریب، پھر اس سے قریب، پھر اس سے قریب، پھر تیرے قریب، پھر تیرے جو زیادہ قریب ہے وہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے ماں باپ ہو گئے، اب آپ کے بعد آ جائیں گے بھائی بہن، آ جائیں گے بھائی بہن کے بعد اور بھی رشتہ داریاں ہیں جی، اس طریقے سے ہے جی معاملہ۔ چلیے ہلکا ہلکا ہی پڑھو آپ لوگ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں، کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، تجھے ابھاریں اس بات کے اوپر کہ تم میرے ساتھ میں شرک کر لے، اللہ کے ساتھ میں شریک کر لے، ماں اس مخلوق کو لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، اللہ کے ساتھ میں تو شریک کر لے اس بات پر، تیرے امی ابا ابھارے، اتنا عزت ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ماں باپ کہنے لگے کہ بیٹا ایمان مت لاؤ، ایمان چھوڑ دو، کفر و شرک میں آ جاؤ، اللہ نے فرمایا ماں باپ کی کوئی اوقات نہیں میرے سامنے، حیثیت نہیں ہے، میں تو میں ہوں، میرے بعد ہی تو ہے ماں باپ، میرے ہی حکم سے تو ماں باپ کی اطاعت ہے، میں اگر منع کروں تو پھر کہاں سے اطاعت ہوگی؟ فلا تطعهما، تو تم ماں باپ کی بات نہیں ماننا، کفر و شرک والی باتیں ماں باپ کی نہیں ماننا، لیکن وہ تمہیں غلط بات کا حکم کرے پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، صرف مطلب یہ کھانا پھر بھی کھلاتے رہو، وہ تمہیں کفر و شرک پر ابھارتے رہے لیکن کفر و شرک نہیں کرنا ہے، رسم و رواج نہیں کرنے ہیں، بریلی والے نہیں کرنے ہیں، حلوہ نہیں کرنے والی بات، اور بھی کئی ساری چیزیں گھریلو کے رسم و رواج ہوتی ہیں، وہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، ماں باپ چاہے روٹ جائیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ میں حسن سلوک پھر بھی کرو، انہیں کھانا کھلاتے رہو، انہیں پانی پلاتے رہو، انہیں پیسے وغیرہ کی ضرورت ہے، دوائی وغیرہ کی ضرورت ہے، آپ انہیں دیتے رہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کے ساتھ رہو دنیا کے اندر نیکی کے طور پر، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرو ان لوگوں کے راستے کی، اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرے، جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اسی کی اتباع کی جائے گی، اسی لیے چاروں ائمہ کی اطاعت کرنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بتاتے تھے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف مرجعکم تمہارا ٹھکانہ ہے، لوٹ کر کے آؤ گے، اور نبیکم تو میں تمہیں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، ان تمام اعمال کو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے، وہ سارے عمل تمہیں میں بتا دوں گا۔ نہیں سمجھے جی؟ اور وہ روایت آپ نے پڑھی ہے، مشہور و معروف روایت، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مشکوٰۃ شریف کی صفحہ 321 کی روایت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں کہ نہیں ہے کوئی اطاعت خالق کی نافرمانی، مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے اگر اللہ کی نافرمانی ہو۔ ماں کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے جائز نہیں، باپ کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے جائز نہیں، رشتہ داروں کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے جائز نہیں، بہن بھائی کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے جائز نہیں، شوہر کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے جائز نہیں ہے، گھر والوں کی اطاعت، بار والوں کی اطاعت، سگے بھتیجے بھتیجوں کی اطاعت، چچا خالو پھوپھا سب کی اطاعت، اس کائنات میں ساری مخلوقات کو ایک طرف رکھو، ایک طرف اللہ ہے، ساری مخلوق کی اطاعت اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو جائز نہیں۔ مخلوقات کی بات صرف وہیں تک مانی جائے گی جہاں تک اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ یہ سمجھے جی؟ اور اتباع کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اول وہلا میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مصداق کہلائیں گے، اور کون کہلائے گا؟ حضور ہی اس کے مصداق کہلائیں گے، باقی تو سب بات میں ہے۔ پھر صحابہ ہوں گے، پھر تابعین ہوں گے، ایسے کرتے ہیں۔ اور پڑھا بھی بس اتنے رہنے ہیں، آپ لوگ اب ہلکا ہلکا پڑھو، یاد زیادہ کرو، سبق ہلکا کرو۔ چلیے دیکھیں جی، بخاری شریف باب قتل ابی رافع عبد اللہ بن ابی الحقیق۔ اس سے پہلے کعب بن اشرف یہودی بدبخت کو کیسے مردار کیا گیا وہ واقعہ آپ کے سامنے روایتاً ذکر کر دیا گیا تھا۔ کیسے اس نے غزوہ احد کے لیے مکے میں جا کر ابھارا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدتمیزیوں کا بازار گرم کیا تھا، اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ بھی کون اسے نپٹائے گا؟ تو قبیلہ اوس کے محمد ابن مسلمہ نے کہا حضرت یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، کچھ آپ کے بارے میں کہنا چاہوں، کسی بھی بات تو میں اس سے کہہ سکوں تاکہ اسے بٹا کر کے وہاں تک لاؤں جہاں اسے مجھے مارنا ہے۔ اجازت ملی، بہرحال وہ پورا واقعہ کیسے اسے بلایا اور پھر حضور کے بارے میں کسی سی باتیں بھی کہیں، اور پھر غلہ مانگا، غلہ مانگنے پر پھر کہا کہ اپنے ہتھیار تیرے پاس رکھ دیتے ہیں، ہم پھر بھی ہتھیار لینے کے لیے چلے گئے۔ پھر اسے بلایا، اس کی بیوی نے کہا کہ تم مت جاؤ، مجھے ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تو بات صحیح کہہ رہی تھی، مگر اس نے کہا کہ نہیں، شریف آدمی کو جب کوئی آواز دے تو یہ بات بڑی عیب کی ہے کہ وہ نہ جائے، میں جاؤں گا۔ نیچے آیا، بالوں میں خوشبو سونگھی، حضرت محمد مسلمہ نے فرمایا کہ بڑی اچھی خوشبو، ہم نے تو آج تک سونگھی نہیں، ایک بار ذرا دکھائیو، اور بال سونگھے پھر چھوڑ دیے۔ پھر دوسری مرتبہ ساتھی کو اشارہ کر دیا کہ ایک مرتبہ اور میں سونگوں گا، دوبارہ میں گردن ڈھنگ سے پکڑ لوں گا، وہیں بس گردن جو ہے ذبح کر دوں گا۔ یہی ہوا، دوسری مرتبہ کہا کہ ایک بار اور سونگا تو خوشبو، ہم نے کبھی سونگھی نہیں ایسے خوشبو۔ جیسے گردن نیچے کری سنگانے کے لیے، بس انہوں نے بال ڈھنگ سے پکڑے گردن کو، اور دوسرے صحابہ نے گردن کاٹ کر کے لے آئے۔ اس طرح سے جو ہے کعب بن اشرف کو مارنے کے بعد اب قبیلہ اوس والوں کا نام اونچا ہو گیا۔ یہ دو قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، تو قبیلہ اوس والوں کا تو مقام بڑھ گیا کہ وہ محمد بن مسلمہ اوسی
انہوں نے جو ہے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو قبیلہ خزرج کے لوگ موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ ہوتا تھا جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے۔ کہ بتائیے قبیلہ اوس نے گستاخ رسول کو مار کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا، ہمیں بھی کوئی ایسا گستاخ رسول ذرا مل جائے تو ہم بھی ذرا اسے ماریں اور اسے ہم مار کر قتل کر کے اپنا مقام بڑھائیں گے۔ خبر لگی کہ ابو رافع، اس کے کئی سارے نام ہیں اس لیے آپ ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، ابو رافع ہی کہیں گے زیادہ تر اس کو ہم۔ نام ویسے اس کا عبداللہ ابن ابی الحقیق ہے اور اس کا ایک نام سلام ابن ابی الحقیق ہے۔ اس کا نام عبداللہ بھی ہے، اس کا نام سلام بھی ہے، اس کی کنیت ابو رافع ہے۔ خیبر کے اندر کہا کرتا تھا، خیبر کے پاس میں بلکہ ایک علاقے کے اندر، خیبر کے آس پاس ہی ایک علاقہ وہاں پر رہتا تھا۔ اب اس کا واقعہ سن لو پہلے، بعد میں روایت پڑھیں گے کیسے اسے صحابی رسول نے جا کر کے جہنم رسید کیا ہے۔ ابو رافع یہودی تھا، بڑا تاجر تھا، اہل حجاز کا بڑا تاجر تھا۔ ابو رافع اس کی کنیت نام بتا چکا ہوں، عبداللہ ابن ابی الحقیق، اور اس کا ایک نام سلام ابن ابی الحقیق بھی ہے۔ خیبر کے اندر رہتا تھا، یعنی خیبر کے آس پاس میں ایک چھوٹا سا قلعہ تھا اسی کا خاص، وہیں پر یہ رہتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ابھارنا، جنگ لڑوانا اور الٹا سیدھا کہنا، حضور کی شان میں گستاخیاں اور مالی امداد۔ غزوہ احزاب کے اندر بھی اس نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، مال بھی دیا تھا مسلمانوں کے خلاف، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوا تھا۔ کیونکہ تاجر تھا، مالدار بھی تھا، لہذا اس نے غزوہ احزاب کے اندر مختلف جو آئے تھے لوگ جہاں کہاں سے 12,000 کے لگ بھگ جو ہے مدینہ کے اوپر چڑھائی جو کی تھی 12,000 لوگوں میں، ان 12,000 کو مدینے پر چڑھا کر کے لانے میں اسی ابو رافع کا اچھا خاصا رول تھا۔ حضور کا دل دکھا ہوا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے، اور وہ جو آئے گا واقعہ غزوہ بنو قریظہ کو بھی مارا گیا تھا، اس لیے یہ بیان آگے آئے، وہاں سے فارغ ہوئے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ ابو رافع کو ذرا دیکھو، یہ بڑا الٹا سیدھا کر رہا ہے اور اپنا مال ہمارے خلاف خرچ کرتا ہے اور بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ابو رافع کا قتل کا ارادہ جیسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو فوراً صحابہ میں سے خزرجی صحابہ، انصار خزرجی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خدمت آپ ہمیں دے دیجیے۔ آپ نے وہ والی خدمت تو دے دی تھی اسے، کہنا ہمارے جو اوس والے بھائی ہیں انصاری، اوسی انصاری محمد ابن مسلمہ، ان کو آپ نے خدمت دے دی، انہوں نے انجام دے دی تھی، اب یہ خدمت آپ ہمیں دے دیجیے، ہم ذرا ابو رافع اور گستاخ رسول کا قتل کر کے اپنا مقام بڑھائیں، ہم ان سے ایک سیڑھی نیچے آگے ہیں نا، تو لہٰذا ہمیں اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے لوگوں کو اجازت دے دی۔ وہ 5 لوگ تھے، اور بھی روایتیں ہیں، بہرحال اس کو فی الحال اتنے رکھیں گے۔ اس میں عبداللہ ابن عتیق، یہ عین تھا اور چھوٹے کاف سے ہے، نیچے بھی آئے گا، یہ روایت میں نام آئیں گے سب۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ خزرجی انصاری صحابی، ان کو امیر بنایا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو کسی بالغ بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا ہے، وہی جو جنگ کے اصول ہیں، جو لڑ نہیں رہا ہے اسے بھی نہیں مارنا ہے، جو بوڑھے ہیں ضعیف ہیں اسے نہیں مارنا، وہ ساری باتیں موٹی موٹی ہوتی ہیں ہر جنگ کے موقع پر۔ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، ٹارگیٹ بھی تو ہٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہٹ کرنا کسی کو۔ یہ آپ نے سب کچھ باتیں کر کے انہیں بھیج دیا۔ اب یہ بڑے خوش تھے کہ چلو اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہمیں خزرج کے لوگوں کو ابو رافع کی قتل کی ذمہ داری ملی ہے، یہ بڑا نیک کام ہے۔ اب چونکہ یہ جو اس کا قلعہ تھا اس کے اندر بند رہتا تھا، پیک رہتا تھا اور بڑے انتظامات بھی ٹھیک ٹھاک تھے اس کے، تو یہ 5 صحابہ یہاں سے جو ہے اب کے 5 صحابہ خزرج والے یہ یہاں سے چل پڑے۔ عبداللہ ابن عتیق ان کے امیر ہیں، باقی روایت میں نام آ جائیں گے، دیکھو نیچے بھی آئیں گے انشاءاللہ، حاشیے وغیرہ بھی آئیں گے۔ مسعود ابن سنان، عبداللہ ابن انیس، ابو قتادہ حارث بن ربعی اور خزاعی ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ 5 صحابی ان کے امیر ہیں عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں روایتاً یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ 5 کے 5
یہاں سے چل کر کے خیبر پہنچے، اور خیبر پہنچنے کے بعد یہ غروب آفتاب جب ہوا تو شام میں لگ بھگ پہنچے وہاں پر، تو لوگ اپنے اپنے چراگاہوں سے، اپنے وہیں کے لوگ جہاں یہ رہتا تھا ابو رافع، وہاں کے لوگ اپنے اپنے چراگاہوں سے جانور لے جا کر کے واپس لے کے جا رہے تھے۔ اور چونکہ وہ قلعے اس طرح کے ہوتے تھے کہ شام کے وقت میں سب لوگوں کو اندر لے لیا جاتا تھا، اور وہاں ایک دربان رہتا تھا اور وہ لوک لگا دیا کرتا تھا، لوک لگتا تھا اس کے اندر۔ اب دقت یہ تھی کہ ہم میں سے کون اندر جائے گا اور کیسے جائے گا۔ شام ہو گئی، شام تک کا انہوں نے انتظار کیا، سب لوگ اپنے جانوروں کو لے کر کے واپس اس قلعے کے اندر جا ہی رہے تھے، اور وہاں پر جانے دیکھا کہ بھی اب ہمیں ایک ساتھی کو اندر گھسنا ہے، تو امیر جماعت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی یہ کام ہم کریں گے، آپ ٹینشن لے رہے ہو، آپ چاروں ساتھی یہاں رہیں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو جا کر کے اللہ کے حبیب کو خبر کر دینا، لیکن میں ہی اندر جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئیڈیا لگایا کہ بھی کیسے قلعے کے اندر گھسے۔ تو جب شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا اور بند کرنے کا وقت آیا، اس نے دیکھا کہ اب یہ بند کرنے کا وقت ہے، تو دروازے کے پاس جا کر اس طریقے سے بیٹھ گئے جیسے کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو جو درمان تھا وہ سمجھا کہ یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے، چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئے تھے اس انداز میں، یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے۔ آواز لگانے لگا، او خدا کے بندے جلدی اندر آ جا، جلدی فارغ ہو، جلدی اندر آ جا، پھر مجھے گیٹ بند کرنا۔ وہ اسی سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ایسے کر کے، اور اندر پہنچ گئے۔ اندر پہنچ کر کے گھوڑوں کا جو اسفبل ہوتا ہے، اسفبل گھوڑوں کا، وہاں جا کر کے اندر کسی جگہ پر چھپ گئے، گیٹ کے آس پاس ہی تھا، اور یہ دیکھنے لگے کہ یہ چابی کا گچھا کہاں رکھے گا۔ اور اس دربان نے وہاں سے گیٹ لگایا اور چابی کا گچھا رکھ دیا وہیں اندر والے حصے میں، ایک جگہ کھوٹی تھی وہاں رکھ دیا۔ لہذا جیسے ہی وہ گچھا رکھا اور یہ دربان یہاں سے آگے اپنا لیٹنے کے لیے آ گیا کہ چابی گیٹ تو لگی گیا، اب آرام کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو تھوڑی سی رات ہو گئی، کیونکہ وہاں پر اندر قلعے کے اندر قصے کہانیوں کا دور چل رہا تھا۔ رات میں سے ہمارے موبائل دیکھتے ہیں نا راتوں کو جب سوتے ہیں، ایسے ہی وہاں پر قصے کہانیوں کا دور تھا، قصے کہانی کہے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یہیں پر انتظار کرتے رہے ابو رافع اسی اسطبل کے اندر کہ جب یہ آوازیں بند ہو جائیں گی، سناٹے رک جائیں گے، بالا خانوں کی لائٹیں بند ہو جائیں گی، چراغ وغیرہ، جب میں اندر جاؤں گا۔ تو ہوا بھی یہی کہ جب رات کا حصہ گزرا تو پھر یہ ساری چیز دھیرے دھیرے اپنے لوگوں نے جو لوگ لیٹتے رہے، سوتے رہے، لائٹیں ان کی بند ہوتی رہی۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ ابو رافع فلاں جگہ رہتا ہے، اس قلعے کے اندر جو بہترین والی جگہ ہے اس جگہ پر رہتا ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کے ساتھ تھا وہ، تو کہتے ہیں جب دیکھا کہ میں نے ساری لائٹیں بند ہو گئی اور سارا حساب کتاب سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ لوگ سو چکے ہیں، سب سے پہلے اسطبل سے نکل کر میں نے چابی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کو اس طرح سے کھول لیا کہ اگر میں بھاگ کر کے بھی آؤں تو مجھے گیٹ کے لیے چابی کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک دم گیٹ کھول کر کے یہاں سے باہر ہو جاؤں۔ تو چابی کھول کر کے گیٹ کی تالا کھول کر کے اس کو اسی طریقے سے، اور چابی جو کھوٹی تھی اس کے اوپر رکھ دی کہ بھئی اب یہاں پر کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ گیٹ اس وقت چابی لگا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ اب چلے ہیں یہ، اب ایک گیٹ کے اندر گھسے، اندر وہ جو وہاں بالا خانوں کے گیٹ تھے تو اندر سے لوگ لگاتے رہے، اندر سے لوگ لگاتے رہے۔ اب اور چلے گئے آگے، ایسے ہی کنڈی لگا کر کے چلے کہ اگر وہاں سے باہر سے بھی کوئی لوگ آ گئے تو ایک دم سے گیٹ کھول کر اندر نہ آ جائے۔ کئی گیٹوں کے اندر رہتا تھا، کئی گیٹ پار کرنے کے بعد جب یہ اس کے گھر کے اندر پہنچ گئے جہاں اپنے بالغ بچوں کے ساتھ تھا، اب چونکہ جب یہ لیٹ سوتے ہیں نا لوگ باغ، تو بالغ بچوں کو بھی ایسی نیند آتی ہے کہ بالکل بے دھرم ہو جاتے ہیں بچے۔ اب حضرت نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ کہاں ہے وہ، کون سا ہے، کیا پتہ لگ رہا ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، لائٹ بھی نہیں اتنی تیز کہ اس سے معلوم ہو جائے۔ حضرت نے جو ہے آواز لگائی، اے ابو رافع، او ابو رافع، یا ابا رافع۔ اب ابو رافع کی آواز سن کر کے ہو سکتا ہے اس میں یہ سمجھاؤ کہ بھوت آ گیا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، روایت نہیں کہ بھوت سمجھاؤ کہ کون بول رہا ہے، یا ابو رافع، او ابو رافع۔ اب چونکہ اس نے کہا ہاں جی کہاں، کون ہے بھائی، کون ہے؟
اب یہ تو ان کی چاہت تھی کہ ذرا سے مجھے آہٹ آئے، کس جانب سے آ رہی آہٹ، تو جس طرف سے آواز آئی کون ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق ٹوٹ کر کے پڑے اور تلوار کا وار کیا، زور سے وار کیا، لیکن بس یہ ہے کہ وہ وار جو تھا وہ کارگر نہ ہوا، یعنی زیادہ زور سے نہیں لگا، لگ تو گئی، زخم تو ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ جس سے اس کی موت ہو جائے۔ اب ابو رافع نے چیخ ماری، ارے وہ کون، ارے وہ کون، تو حضرت عبداللہ بن عتیق پہلے تو گیٹ کھول کر کے باہر آ گئے، باہر نکل کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ اندر چیخ رہا، کسی کی آنکھ نہیں کھلی، سب ایسے بے بھرم سوئے ہوئے ہیں، کسی کو امتحان نہیں۔ اب وہ چیخ مار کے خاموش ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ باہر کھڑے، عبداللہ نے دیکھا کہ کوئی آیا تو ہے نہیں، سب لوگ بے بھرم سوئے ہوئے ہیں، بہت گہری نیند میں ہیں، کوئی نہیں آیا اٹھ کر۔ حضرت ابو رافع پھر اندر گئے دوبارہ کہ مار کے جاؤں گا، جانا تو ایسے ہے نہیں، حضور کا حکم ہے تو مار کے جاؤں گا۔ اندر گئے، اب چکر یہ تھا کہ کہاں سے آئی تھی آواز، کیا پتا کہیں اور لیٹ گیا ہو، تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے پھر چال کھیلی اور اس طریقے سے اندر جا کے آواز دی جیسے کوئی دربان ٹائپ میں باہر سے آیا ہو اور خیر خائی پوچھ رہا ہو، کیا بات، کیسے چیخ رہا ہو، کیا ہو گیا، ایسے کر کے پوچھا۔ اندر آئے، ابو رافع کہنے لگے، کیسی آواز تھی ابو رافع، کیا بات، اس نے کیا کیا، ارے کیا بات، بتاؤ۔ آؤ بول پڑا ابو رافع جو، پھر بولا، ارے میاں ابھی کسی شخص نے مجھے مارا ہے، بتائیے تلوار کا حملہ کرا میرے پر، پتہ نہیں کون ہے، اور اتنا سننا تھا جیسی آواز ہے حضرت ٹوٹ کے پڑے آواز کی طرف، اور اب کی بات بڑھا کر کے مارا، اتنی زور سے مارا کہ نڈھال ہو کے گرایا اور تلوار اس کے دھار پیٹ پر رکھ کر کے اسے اندر گھسا دیا اور وہیں اسے بالکل جو ہے بلیا پیٹ کر دیا۔ اور جب دیکھ لیا سانس وانس نہیں آ رہی، بالکل ختم ہو گیا معاملہ۔ اب یہ یہاں سے چل کر کے پہلے ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، ایسے کھول کے آ رہے تھے، پھر سیڑھی سے اترے، سیڑھی سے اترتے ہوئے جیسے آپ کو بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی لاسٹ کی 2-3 سیڑھی رہ گئی اور آپ نے سمجھا کہ شاید نیچے جو ہے پہنچ چکا ہوں، اب اندھیرا تھا، انہوں نے اپنا پیر رکھ دیا آگے، اور حالانکہ 2-3 سیڑھی باقی تھی، یہ گر گئے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، سر میرے ساتھ ہوتا ہے کبھی ایسا، تو اگلی سیڑھی ایک سیڑھی رہ گئی ہے، پہلے ہی پیر رکھ دیا، گرتے تو نہیں ہے لیکن ذرا جھٹکا وٹکا لگتا ہے پیر میں۔ اب یہ کئی سیڑھی پہلے ہی سمجھے کہ شاید ہو گیا جینا ختم، پیر رکھ دیا آگے، ابھی تھوڑا کر کے نیچے گر گئے، ان کے پیر میں موچ آ گئی، ایک یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی، ایک یہ ہے کہ موچ آ گئی، روایتیں میں۔ اب یہ یہاں سے پیر سے لڑکھڑاتے اپنا امامہ اتارا، پیر میں باندھ کر کے دھیرے دھیرے وہاں سے، اب چونکہ سب لوگ سو گئے ہیں، وہ بھی اپنا مرمر آ گیا۔ اب یہاں سے چل کر کے گیٹ کھولا، کوئی چابی سب کو رکھی ہوئی تھی وہاں، گیٹ کھول کر کے باہر اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ آ کر کے مل گئے کہ اللہ یہ دیکھو بھائی کام تو میں نے تمام کر دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، معاملہ حل ہو گیا ہے، مر گیا۔ یہ ہے ابھی چاروں سے کہنے لگے حضرت بن عتیق، ایک کام کرو، آپ چاروں کے چاروں جاؤ حضور کے پاس جاؤ، میں تو صبح تک یہیں رہوں گا، جب تک اپنے کانوں سے نہ سن لو کہ ابو رافع بدبخت مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، تب تک میں یہاں سے نہیں لوں گا، اب آپ لوگ جاؤ۔ تو کچھ سواری تھی، انتظام تھا وہاں تو، ان چاروں کو بھیج دیا ہلکے ہلکے، صبح ہو گئی، بھیجا اس لیے کہ مان لیجیے کوئی بات اگر ہو گئی تو سارے کے سارے لوگ جو ہے مطلب پکڑ میں آنا، وہ زیادہ اچھی بات نہیں تھی۔ اب یہ یہاں سے واپس چل دیے دھیرے دھیرے، وہاں صبح ہو گئی، صبح میں جب دیکھا لوگوں نے ارے ابو رافع مارا گیا، تو وہاں جو قلعہ ہوتا ہے، قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے اس کا اعلان ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی اعلان ہوتا ہے، محترم حضرات فلاں فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، جنازے کی نماز فلاں مسجد میں فلاں جگہ پر فلاں نماز کے بعد ہوگی، اس طرح کے اعلان سمجھ لو کہ محترم حضرات ابو رافع کا انتقال ہو چکا ہے، کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ وہ اعلان جب سن لیا، جب دل کو سکون ہوا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے مر گیا، اعلان بھی ہو گیا، اب یہاں سے اپنی سواری پر بیٹھے، پیر میں موچ ہے، دقت ہے، اور تیز بھگا کر کے اپنے ساتھیوں سے جا ملے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے بتایا یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے مارا ہے، 2 مرتبہ میں نے وار کرنا پڑا، پھر میں نے ایسے بہانہ بنایا، باہر سے اندر کی طرف آیا، یہ دکھانے کے جیسے کہ میں اس کا ہی آدمی ہوں، اور اس نے پھر وہ بولا، پھر میں نے مارا، اور تلوار دیکھو، تلوار میں نے اس کے پیٹ میں ایسے ایسے داخل کری، وہ ساری دل حضور کو بتائی، تو کہا کہ لیکن یا رسول اللہ میرے پیر میں موچ یا ہڈی ٹوٹنے والی بات، دونوں روایتیں ہیں۔ حضور نے کہا اچھا پیر پھیلاؤ، حضور نے پیر پھیلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، ہاتھوں ہاتھ آن دا اسپوٹ
بالکل صحیح، ساری ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے جی ابو رافع کا قتل، جیسے کہ کعب بن اشرف کا قتل ہوا تھا ایسے ہی ابو رافع بدبخت کا بھی قتل ہوا۔ واقعہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک سے نہیں بتاؤ؟ ہاں واقعہ صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ آ گیا؟ باب قتل ابی رافع عبد اللہ بن ابی الحقیق، یہ باب ہے ابو رافع کے قتل جس کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق ہے۔ ویقال، اور کبھی کبھی کہا جاتا تھا اس کو سلام بن ابی الحقیق، سلام ابن ابی الحقیق بھی اس کا نام تھا۔ کان ابی خیبر، خیبر کے اندر رہا کرتا تھا۔ ویقال فی حصن له بارض الحجاز، اور کہا جاتا تھا اس کو اور وہ اپنے قلعے کے اندر رہا کرتا تھا۔ اس کا اپنا ایک قلعہ ایک کولیے کے خیبر ہی میں تھا، ایک کولیے کے خیبر کے پاس میں، اور وہ حجاز مقدس ہی کی ایک جگہ کے اندر۔ تو خیبر بھی چونکہ حجاز ہی میں ہے، اسی لیے یہودی آج کے جو اسرائیل ہے وہاں کے یہودی یہی تو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں خیبر کے اندر رہا کرتے تھے، تو مدینے والا ایریا بھی ہمارا ہی ہے۔ گریٹر اسرائیل کی جو کلپنا ہے ان کی، گریٹر اسرائیل کے اندر مصر آئے گا، آپ کے فلسطین آئے گا، مغل کے شام آئے گا، سعودی عرب کا حجاز آئے گا، مدینہ آئے گا، ادھر یہ عراق تک دریائے فرات جسے کہتے ہیں وہاں تک کا ایریا کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا تھا، ہم سے چھین لیا گیا۔ یہ اپنے قلعے کے اندر رہتا تھا حجاز مقدس کی کسی زمین کے اندر۔ وقال زہری کہتے ہیں ہوا بعد کعب بن اشرف، بات یہ ہے کہ کعب بن اشرف کے بعد اسی کا قتل ہوا، وہ بھی بدبخت تھا یہ بھی بدبخت ہے، دونوں کے دونوں کا قتل ہوا۔ اوس اور خزرج نے انصار کے دو قبیلوں نے اس طریقے سے مارا۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحتا الى ابی رافع، فرماتے ہیں براء بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا تھا ابو رافع کی جانب، 5 لوگ کو آپ کو میں بول چکا ہوں، نام بھی ذکر کر چکا ہوں۔ فدخل علیہ عبداللہ بن عتیق بیتہ لیلا وہو نائم فقتلہ، پس داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق اس کے پاس، جو کتنا شلوٹ کر دیا، عبداللہ بن عتیق اس کے پاس رات میں داخل ہوئے، وہو نائم اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا، فقتلہ، پس اسے جہنم رسید کر دیا۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو رافع کی جانب، ابو رافع یہودی کی جانب، الیہودی رجالا من الانصار، انصار کے کچھ صحابہ کو، انصار میں آپ سے بول چکا ہوں 5 لوگوں کو بھیجا تھا، اور یہ خزرج جو انصار کا قبیلہ ہے، چونکہ قبیلہ اوس کے محمد بن مسلمہ جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، انہی کی ہور میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ خدمت کا موقع مل جائے۔ اچھا جی، وَعَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَتِيقٍ، اور امیر بنایا ان کے پر عبداللہ بن عتیق کو، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی اصل بات، اور ابو رافع تکلیف دیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، وَيُعِينُ عَلَيْهِ، اور دوسروں کی مدد کرتا تھا پیسوں سے حضور کے خلاف، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ، وہ اپنے قلعے کے اندر رہا کرتا تھا، اپنا ہی تھا اس کا قلعہ، الگ سیپریٹ، بِأَرْضِ الْحِجَاز، حجاز کی زمین کے اندر، یہ تھا وہیں خیبر کے آس پاس ہی۔ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، پس یہ 5 کے 5 جب قریب آ گئے خیبر کے، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور سورج غروب ہوئے، واقعہ ذہن میں رکھنا سب کچھ سمجھ میں آئے، اور تحقیق کے غروب ہو چکا تھا سورج، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، لوگ اپنے جانوروں کو لے کر کے شام میں واپس آ گئے۔ قال عبداللہ لِأَصْحَابِهِ، عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان 4 سے کہا، اجلسوا، تم یہیں پر بیٹھو، مکانکم، اپنی جگہ پر رہو،
فإني منطلق میں جاؤں گا متلطف للبواب لعلی ان ادخل کہ میں ذرا دربان سے جو ہے کچھ آئیڈیا لگاتا ہوں کہ کیسے میں داخل ہو جاؤں اندر. فاقبل حتى دنا من الباب حضرت عبداللہ بن عتیق آگے بڑھے اور دروازے کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. ثم تقنا في ثوبه اپنی چادر اپنے کپڑے کو اوڑھ لیا کانہ یقضی حاجتا گویا کہ حاجت پوری کر رہے ہیں اس طرح سے بیٹھ گئے. وقد دخل الناس اور وہ لوگ جو وہیں کے تھے وہ سارے کے سارے اندر آ گئے. فحتف به البواب تو اس دربار نے کہا بواب کہتے ہیں گیٹ والا گیٹ کیپر. اس گیٹ کیپر دربار نے کہا آواز دی اس نے یا عبداللہ او اللہ کے بندے او بندے خدا ان کنت تريد ان تدخل فادخل اگر تجھے چاہتا ہے اندر آنا تو آ جا. ارے بھائی آ جا اندر آنا تجھے آنا اندر آ فٹافٹ کی باہر کھڑا اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. فإني أريد أن أغلق الباب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں گیٹ کو بند کروں گا جلدی اندر آ جا. تو یہ سمجھا یہی کہا فدخلت پس میں اندر چلا گیا. فکمنت میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. کہاں چھپے تھے؟ اسفل میں گھوڑوں میں. فلما دخل الناس جب سارے کے سارے لوگ اندر داخل ہو گئے اغلق الباب اس نے دروازے کو بند کر دیا. ثم علق الاغالیق على ورد پھر اس نے لٹکا دیا چابیوں کے گچھے کو گھنٹی پر. قالت کہتے ہیں رات ہو گئی بہت زیادہ. فقمت الى الاقالیب میں چابیوں کی طرف بڑھا. فاخذتها میں نے چابیاں اٹھائیں. ففتحت الباب میں نے گیٹ کو کھول لیا کیونکہ واپس بھاگوں گا تو دقت نہ ہو. وکان ابو رافع یسمر عنده ابو رافع کے پاس میں رات میں قصہ کہانی کہے جاتے تھے. وکان فی علالی له اور وہ اوپر والے بالا خانے میں رہتا تھا. فلما ذهب عنه اهل سمره اور جب اس کے قصہ کہنے والے چلے گئے صعدت الیہ میں اس کے پاس چل کر کے گیا. فجعلت كل ما فتحت بابا اغلقت علیہ من داخل اور جب میں کسی دروازے میں داخل ہوتا تو میں اس کو اندر سے بند کر لیا کرتا. قلت میں نے کہا ان القوم لو نظروا بی لم میرے دل میں میں نے یہ بات کہی گئی ان القوم لو نظروا بی لم يخلصوا الی حتى اقتلوا کہ بے شک قوم نے اگر مجھے پکڑنے کی کوشش بھی کی تو وہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ میں اسے مار دوں. گیٹ اس لیے بند کر رہا ہوں تاکہ اندر میں اس کا کام تمام کروں. باقی جائیں بعد میں میری پکڑ ہو جائے دکڑ ہو جائے مار جائے کوئی دقت نہیں. فانتهيت الیہ میں اس تک پہنچ گیا. فاذا هو فی بیت مظلم پس دیکھتا کیا ہوں کہ وہ اندھیرے والے گھر کے اندر ہے. وسط عیالہ اپنے بالغ بچوں کے بیچ میں سو رہا ہے. لا ادری مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا این ہوا من البیت کہ کہاں ہے وہ گھر کے اندر مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. قلت میں نے کہا ابا رافع او ابو رافع او ابو رافع. قال تو یہ بول پڑا من ھذا کون ہے بھائی کون ہے. فاحویت نحو الصوت میں آواز کی طرف کود پڑا. فاضربه ضربۃ السیف ضربۃ بالسیف میں نے تلوار کا وار اس کے اوپر ایسا کر دیا. وانا دہش فما اغنیت شیئا اور میں ڈر بھی رہا تھا اور میں نے کچھ بے نیاز نہیں کیا یعنی کچھ نقصان میں نے خاص اس کو نہیں پہنچایا. لم تو گئی مگر بڑھیا نہیں. وصاحا وہ چیخ پڑا. فخرجت من البیت تو میں گھر سے نکل کر کے باہر آ گیا. فہم تو باہر والا ایریا مطلب وہی جو گیٹ کے باہر بس. فہم تو غیر بعید اور میں پاس ہی میں غیر بعید دور نہیں تھا یعنی پاس تھا میں پاس ہی میں ٹھہرا رہا. ثم دخلت الیہ پھر دوبارہ سے اندر گیا. فقلت میں نے اس سے اب دیکھو ہمدردی والا کہنا. اب میں اندر گیا اندر جا کر کے میں نے کہا ما ھذا الصوت یا ابا رافع ارے ابو رافع یہ کیسی آواز ہے کیا ہوا ذرا بتاؤ صحیح. فقال لأمك الويلة اے لگا تیری ماں کا ناس ہو. یہ ایک جلال اللہ ہوتا تھا اس وقت کا بولنے کا گالی گلوچ کے بھی ہوتے تھے اس طرح کا. تیری ماں کا ناس ہو تو کہاں ہے. ان رجلا فی البیت بے شک ایک شخص ہے گھر کے اندر. ضربني قبل بالسیف کہ اس نے مجھے مارا ہے ابھی تلوار سے. ذرا دیکھ تو صحیح کون مار رہا ہے مجھے. اب بس اتنی آواز سنی تو وہ ٹوٹ پڑے. قال راوی کہتے ہیں فاضربه عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں نے جب آواز سن لی فاضربه ضربۃ میں نے اس آواز کی طرف پڑھ کر کے پھر میں نے بہت زور سے مارا. اسخنته میں نے اسے خونم خان کر دیا. ولم اقتله اور میں نے اس کو قتل نہیں کیا.
ثم وضعت خونم خان کر دیا، ابھی قتل نہیں ہوا، قتل کیسے ہوا؟ ثم وضعت الضبیب السیف فی بطنہ، پھر میں نے اس کے پیٹ کے اوپر تلوار کی نوک کو رکھا، حتی اخذ فی ظہرہ، یہاں تک کہ میں نے اس کی پیٹھ سے پار کر دیا، پیٹ سے پیٹھ میں پار کر دیا، فعرفت انی قتلتہ، پھر مجھے معلوم ہو گئی یہ بات کہ میں نے اسے مار دیا ہے، مر چکا ہے بالکل۔ فجعلت افتح الابواب بابا، پھر میں دروازوں کو کھولتا رہا گیٹ کر کے حتی انتہیت الی درجۃ لہ، یہاں تک کہ میں نیچے سیڑھی تک پہنچ گیا۔ فوضعت رجلی وانا ارى انی قد انتہیت الی الارض، اب میں نے جیسے اپنا پیر رکھا میرا خیال تو یہ تھا کہ میں زمین تک پہنچ چکا ہوں سیڑھی سے، لیکن اونچائی پر تھا۔ فوقعت فی لیلۃ مقمرۃ، میں چاندنی رات کے اندر گر پڑا، فانکسر الساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، فعصبتها بعمامۃ، میں نے اپنے عمامے سے پٹی باندھ لی، ثم انطلقت، پھر میں چلا حتی جلست علی الباب، یہاں تک کہ دروازے پر پہنچ گیا، فقلت، میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے لا اخرج اللیلۃ، میں تو رات میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، حتی اعلم اقتلتہ، یہاں تک کہ میں جان لوں اس بات کو کہ کیا میں نے اس کو واقعی مار ڈالا، میں تو صبح کو اس کی آواز سنوں گا تو لوگ یوں کہیں گے کہ مر گیا۔ فلما صاحت دی، تو جب صبح ہو گئی اور جو ہے مرغے نے بانگ دی، مرغا بول پڑا، قام الناعی علی السور، سور کہتے ہیں اس دیوار کو، اب قلعے کی دیوار کے اوپر نائی کہتے ہیں لاش کی، موت کی خبر دینے والے کو، موت کی خبر دینے والا اس دیوار پر کھڑا ہوا، فقالا، اور کہنے لگا، انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، میں تم لوگوں کو ابو رافع جو کہ اہل حجاز کا بڑا تاجر تھا اس کی موت کی خبر دیتا ہوں۔ فانطلقت الی اصحابی، پھر میں چل پڑا اپنے صحابہ ساتھیوں کے پاس، فقلت النجات، میں نے کہا نجات، بس ہو گیا معاملہ صحیح ہو گیا، فقد قتل اللہ ابا رافع، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ ان دیکھو ہر عمل کی نسبت اپنی طرف نہیں کیا کرتے تھے، کام خود کیا لیکن کیا رہے اللہ نے کیا۔ فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فحدثتہ، میں نے سارا واقعہ بتایا، فقال لی، پھر حضور نے مجھ سے کہا، اوسط رجلک، وہ جو پیر والی بات بھی بتائی تھی کہ اپنے پیر کو ذرا پھیلاؤ، فبسطت رجلی، میں نے اپنے پیر کو پھیلایا، فمسحھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا، فکأنھا لم اشتکھا قط، میں ایسا ہو گیا جیسا کہ میرے پیر میں کبھی کوئی شکایت ہوئی ہی نہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا ابراهيم يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي رافع، حضرت براء سے روایت وہی ہے، انداز الگ ہے، بات وہی جو آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا رافع کی جانب عبداللہ ابن عتیق کو، وعبداللہ ابن عتبہ، عبداللہ ابن عتبہ کو، فی ناس معہم، کچھ لوگوں کے ساتھ اور بھی تھے، فانطلقوا، سارے کے سارے چلے، حتی دنوا من الحصن، یہاں تک کہ قریب ہو گئے اس قلعے کے، حصن محل قلعہ، فقال لهم عبداللہ بن عتیق، فان سے عبداللہ بن عتیق نے کہا، انکسوا انتم حتی انطلق انا فانظر، آپ یہیں پر ٹھہرو یہاں تک کہ میں جا کر کے دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ قال فتلطفت ان ادخل الحصن، پس میں نے آئیڈیا لگایا کہ کیسے میں اس قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه، یہ ایک روایت اور ہے، یہ ایک دوسری روایت ہے اس سے ہٹ کر، یہ روایت یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو قلعے کے اندر رہتے تھے ان کا ایک گدھا گم ہو گیا، تو قلعے والے گدھے کو مشعل لے کر کے ڈھونڈ رہے تھے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو اپنے سر اور پیروں کو میں نے ڈھانک لی، کیونکہ پیروں میں کیا تھا، پیروں میں جو ہے ٹخنوں سے اوپر تھا، اور پھر یہ بیٹھ گئے، اسی بہانے سے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، اور پھر وہ والا واقعہ پیش ہے کہ آجا بھی آجا اندر آجا۔ ففقدوا حمارا، تو قلعے والوں کا ایک گم ہو چکا تھا، ایک گدھا لهم ان کا، قال کہتے ہیں فخرجوا بقبس يطلبونه، وہ لے کر کے مشعل، قبس مانے مشعل،
وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. قال فخشيت ان عرف، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں. قال فغطيت راسي ورجلي، میں نے اپنے سر کو چھپایا اور اپنے پیروں کو چھپایا. سر کو اس لیے کہ امامہ تھا اور پیروں کو اس لیے کہ مطلب ٹخنوں سے اوپر تھے تو معلوم ہو جائے گا. انی اقضی حاجتا، گویا کہ میں جو ہوں قضاء حاجت کر رہا ہوں. ثم نادى صاحب الباب، فی درمان نے آواز دی. من اراد ان يدخل فليدخل قبل ان يغلق، کہ جو چاہے اندر قلعے کے دوران سے جلدی جلدی آ جائے میرے بند کرنے سے پہلے. فدخلت، میں اندر چلا گیا. ثم اختبأت فی مربط حمار، پھر میں گدھوں کے وہاں تھا، گھوڑوں کے یہاں گدھوں کے. کوئی بات نہیں، یہ متعلقات کا خلاف ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں. پھر میں چھپ کر کے بیٹھ گیا گدھوں کے استقبال میں. ہو سکتا ہے گدھے گھوڑے میرے ساتھ رہتے ہوں، کیا دقت ہے. عند باب الحصن، قلعے کے گیٹ کے پاس ہی تھا وہ استقبال. فتعشوا عند ابی رافع، بس وہاں پر رات میں ابو رافع کے پاس میں کچھ لوگ تھے. وتحدثوا، باتیں کر رہے تھے. حتی ذهب الساعة من الليل، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا. ثم رجعوا الى بيوتهم، سارے کے سارے قصے کہانی کہہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. فلما هدت الاصوات، اور جب آوازیں مدھم پڑ گئی، سب لوگ سونے کے قریب ہو گئے گہری نیند میں. ولا اسمع حرکتا خرجت، مجھے کوئی حرکت سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نکلا. قال ورأيت صاحب الباب، میں نے دیکھا صاحب الباب کو، دربان کو. حيث وضع مفتاح الحصن في قوت، میں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دروازے کی چابی کو رکھا تھا ایک کنٹی میں. فاخذته، میں نے وہاں سے چابی کو لیا. ففتحت به باب الحصن، اور میں نے قلعے کے دروازے کو کھولا. قالا قلت ان نظر، میرے دل میں نے یہ کہا کہ ان نظر بالقوم انطلقت على مال، اگر قوم میرے پیچھے پڑ بھی گئی تو میں چپکے سے یہاں سے مال آسانی سے نکل پاؤں گا. باہر گیٹ کھول دیا پہلے. ثم عمدت الى ابواب بيوت، پھر میں ان کے گھروں کے گیٹوں کی جانب بڑھا. فغلقتها عليهم من ظاہر، اور میں نے ادھر سے اندر داخل ہوتے ہوتے اندر سے لگانا شروع کر دیا. ثم صعدت الى ابي رافع في سلم، پھر میں سیڑھی سے چل کر کے ابو رافع کے پاس پہنچ گیا. فاذا البيت مظلم، اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ گھر میں اندھیرا ہے. قد طفئ سراجه، اور سراج یعنی چراغ کو بجھا دیا گیا ہے. فلم ادری این الرجل، مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص کہاں پر ہے. فقلت، میں نے کہا یا ابا رافع، او ابو رافع، او ابو رافع. قال من هذا، اس نے کہا ہاں بھائی کون ہے، ذرا بتاؤ کون. قال فعمدت نحو الصوت، پس میں نے ارادہ کیا، میں نے اسی آواز کی جانب. فاضربه، میں نے اسے مارا. وصاح، وہ چیخا. فلم تغنی شیئا، لیکن کچھ نہیں ہوا. ثم جئت کانی اغیثه، پھر میں دوبارہ واپس اس کے پاس گیا گویا کہ میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. فقلت، میں نے کہا ما لک یا ابا رافع، او ابو رافع تجھے کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہا ہے، کیا بات ہے. وغیرت صوبی، اور میں نے اپنی آواز کو بدل دیا تھا. فقال الا اعجبک، کہنے لگا کیا تجھے نہ تعجب کی بات ہے یہ، کیا میں تجھے نہ بتاؤں تعجب کی بات. لأمک الکریمہ کا ناس دخل علی رجل، ایک شخص یہاں پر آیا ہے. فضربنی بالسیف، اور مجھے تلوار سے اس نے مارا ہے. قال فعمدت له، کہتے ہیں پھر جیسے اس نے بولا تو میں اسی آواز کی طرف بڑھ پڑا. فاضربه اخرى، دوبارہ میں نے اسے مارا. فلم تغنی شیئا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں. اس روایت کے اندر یہ ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوا. فصاح، وہ چیخا. وقام اہلہ، اور اس کے اہل و عیال بھی کھڑے ہو گئے. قال، کہتے ہیں ثم جئت، پھر میں باہر سے پھر واپس آیا. وغیرت صوتی، اور میں نے پھر اپنی آواز کو چینج کیا. پہلے کہا ہوگا دوسرے انداز میں، پھر دوسرے انداز کر لیا، پھر اور چینج کر لیا. ابو رافع، ابو رافع، اور ابو رافع کیا کر رہا ہے، ایسے کر کے چینج کیا ہوگا. ان بدبختوں کو تو مذاق بنانی چاہیے. ابو رافع، اور بھی کئی طرح سے لیڈیز آواز میں ہو سکتا ہے بول دیا ہو ابو رافع، اس طرح سے لیڈیز آواز میں بول دیا ہو. بہرحال بولا. کہتے میں نے آواز کو پھر سے چینج کیا اور کہاں گیا. ثم جئت، پھر میں آیا. وغیرت صوتی کہیۃ المغیث، پھر میں نے اپنی آواز کو بدلا جیسے کہ میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں.
فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، اور وہ سامنے میرے پڑا ہوا تھا زمین پر سیدھا، اس لیے کہ اس کے چوٹ تو لگی ہے نا، چوٹ تو لگ گئی اس کے، وہ لیٹ گیا نیچے۔ فَوَضَعَ السَّيْفَ، میں نے رکھا تلوار کو فی بطنی اس کے پیٹ میں، ثُمَّ أَنْكَفُ عَلَيْهِ، پھر میں نے اس کے اوپر دباؤ دیا، بوجھ ڈالا، حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، یہاں تک کہ میں نے اس کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا۔ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا، پھر میں وہاں سے نکلا بہت تیزی کے ساتھ، حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، یہاں تک کہ میں پہنچ گیا سیڑھی پر، أُرِيدُ أَنْزِلَ، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اتروں، فَأَسْقُطَ مِنْهُ، لیکن میں گر گیا اس سے، فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي، میرے پیر میں موچ آ گئی، یہ والی بات دونوں روایتیں ہیں، کو ٹوٹے یا موچ آئے بات ہے کہ فَأَصَبْتُهَا، میں نے اس میں پٹی باندھی، کون سی پٹی؟ امامے والی۔ ثم آتیت اصحابی، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس میں آیا، احجلو، میں ان کو خوشخبری دے رہا تھا، فقلت لهم، میں نے ان سے کہا، انطلقوا، تم چلے جاؤ، فبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو جا کر کے خوشخبری دو، فإنی لا أبرح حتى أسمع الناعیہ، میں رات نہیں، میں یہاں کو اس قلعے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں اس خبر دینے والے کی، موت کی خبر دینے والے کی خبر نہ سن لوں۔ فلما كان في وجه الصبح صعد الناعیہ، اور جب کہ صبح ہو گئی تو موت کی خبر دینے والا اس قلعے کی دیوار پر چڑھا، فقال، اور کہنے لگا، انا ابا رافع، میں ابو رافع کی قتل کی خبر دیتا ہوں، قال فقمت امشي، کہہ لگے سن کر کہ میں چل پڑا، ما بی طلبۃ، اور میرے ساتھ میں، کہاں دیکھو یہ ہے وہ، ما بی طلبۃ، میرے ساتھ کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی، پیر میں موچ تو ہے لیکن دکھ تکلیف یہیں پر ختم ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد حضور نے پیر میں ہاتھ پھیرا، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ قال رب اصحابی، بس میں نے پا لیا اپنے ساتھیوں کو، قبل ایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد جانے سے پہلے، فبشرت، پھر میں نے یہ جا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی، میں نے خود جا کر کے خوشخبری دی۔ یہ ہے جی غزوہ بدر کا بیان ہو گیا، کعب بن اشرف کا بیان ہو گیا، اور آپ کے ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن ابی الحقیق کا بیان ہو گیا۔ اب غزوہ احد کے بیانات آئیں گے، وہ انشاءاللہ واقعات آپ کو مسلسل ذکر کیے جائیں گے۔ بس کریں جی، دیکھیں جی، جامع ترمذی ثانی ابواب الاطعمہ بیان کی جا رہے ہیں۔ باب ما جاء فی تخمیر الاناء و اطفاء السراج والنار عند المنام، یہ باب ہے برتنوں کے ڈھانکنے کے بارے میں، رات کو برتن ڈھانکنے چاہیے، چراغ کو بجھانے کے بارے میں، اور سوتے وقت آگ کو بجھانے کے بارے میں، جیسے کہ چولہے کے اندر آگ ہوتی ہے، اس سے نقصان ہوئے ہیں، گھروں میں آگ لگ گئی ہیں اور شہادتیں ہو گئی ہیں بہت زیادہ۔ دیکھیے برتن ڈھانکنا یا دروازے کا ڈھانکنا، آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر دروازہ بند کر دیا جائے، برتنوں کو ڈھانک دیا جائے تو شیطان کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے کھولے۔ گیٹ بند کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اب شیطان نہیں گھسے گا۔ یہ غلطی ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جن ہے، ہمارے گھر میں شیطان ہے، مردود ہے، پریشان کرتا ہے۔ ان سے ذرا پوچھو کہ آپ جب گیٹ بند کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گیٹ بند کرتے ہیں؟ جب آپ برتنوں کو دھو کر کے ڈھک کے رکھتے ہو تو کیا برتنوں کو جس ٹائم ڈھکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھکتے ہو؟ کسی کے وہم و خیال میں نہیں آتا۔ اور شیطان کے لیے یہ بڑی موج کی چیز ہے کہ جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند نہ کیا جائے تو شیطان کہتا آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، رات رکنے کی جگہ مل گئی، آج رات رکیں گے، یہاں آرام سے رات رکیں گے۔ اور دوسرا، برتنوں میں اگر اس نے بسم اللہ پڑھ کر اگر اس طرح بند نہیں کیا، شیطان کہتا بھیا ہو گیا کام، اب یہ برتن بھی استعمال کرو۔ اور کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان کہتا لو جی برتن ہی نہیں بلکہ کھانے کا بھی جگاڑ ہے، جلدی سے آ جاؤ، کھانا وانا کھاؤ۔
اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بتا جس گھر کے اندر شیطان ساتھ میں کھانا کھاتا ہو تو اس گھر میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ جس گھر کے اندر شیطان کا آنا جانا لگا رہتا ہو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے تو گیٹ بند نہیں کرتے، تو شیطان کا آنا جانا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایریا ہے، یہاں تو ہم آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اور روکنے کی چیز تھی بسم اللہ، اسے کوئی پڑھتا نہیں۔ سوال دیکھیں آپ، سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ شیطان کو گھر میں آنے کے لیے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، دیوار کے اندر پار ہو کے بھی آ سکتا ہے، جالیوں سے آ سکتا ہے، روشن دان سے آ سکتا ہے، جہاں سے کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ سکتا ہے تو اس کے گیٹ کی کیا اس کے لیے ہے؟ گیٹ کا محتاج تھوڑی ہے۔ یہ سمجھے سوال؟ جواب سن لیجیے، اصل میں بات یہ ہے، اسے ایک لفظ ذکر کر رہا ہوں جو کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے گا، حصار۔ بخاری کی شروحات کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ حصار، ہا بڑا ہا، سواد الف را، حصار ہو جاتا ہے۔ حصار مطلب ہوتا ہے کہ پورے گھر کا حصار ہو جاتا ہے، پورے گھر کو ایک کوچ گھیر لیتا ہے، اللہ کے نام کا کوچ، بسم اللہ کا کوچ، جہاں تک بھی اس کا گھر ہے اس کوچ کو چاروں طرف سے جو ہے اللہ رب العزت کے نام کی برکت گھیر لیتی ہے، فرشتے لگ جاتے ہیں۔ تو شیطان جیسے ہی کسی بھی طرف سے انٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جھٹکا لگتا ہے، پیچھے جا کے پڑتا ہے، پھر وہ اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ ورنہ تو یہی سوچتے رہ جاؤ گے کہ گیٹ کی ضرورت کیا ہے اسے، شیطان تو کہیں بھی آتا جاتا ہے، گیٹوں سے تھوڑی آتا ہے۔ حصار مراد ہے، اس سے حصار ہو جاتا ہے پورے گھر کا۔ نہیں سمجھے جی؟ دیکھو اب آپ، وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغلق الباب، دروازے کو بند کر دیا کرو، وَأَوْقِئُ السِّقَاءَ، اور مشکوں کا منہ بند کر دیا کرو۔ مشک جو ہوتی، مشک پانی پلانے کے، ہمارا کیا کہتے ہیں سقا، پانی کلو والی جو ہے نا مشک، سقا پانی کلو۔ وَأَقْفِئُ الْإِنَاءَ، اور برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، او خمر الْإِنَاءَ، یا برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، خمرو کہو او یا اقفئو کہو، دونوں کا ترجمہ ڈھانکنا ہے۔ وَأَطْفِئُ الْمِصْبَاحَ، اور چراغ کو بجھا دیا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا، اس لیے کہ شیطان بند والوں کو نہیں کھولتا۔ یہ روایت ایڈ کر لینا، بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا ہے، دوسری روایت میں ذکر ہے، اس لیے کہ شیطان بند کو نہیں کھول پاتا ہے۔ وَلَا يُحِلُّ وِقَاءً، اور یہ منہ بند کو بھی نہیں کھول پاتا ہے، سیل کو، منہ بند سیل ہے، جیسے کہ مشک ہے، مشک یا برتن کا ڈھکن ہے، سیل ہو گیا، پیک ہو گیا، نہیں کھول سکتا۔ وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً، برتنوں کو بھی نہیں کھول سکتا ہے۔ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُظْلِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ، اس لیے کہ فویسقہ، یہ کون ہے جی؟ یہ فویسقہ محترمہ کون ہے؟ یہ محترمہ ہے چوہیا۔ یہ چوہیا جو ہیں یہ جلا دیتی ہیں لوگوں کے گھروں کو، آگ لگا دیتی ہیں۔ اب دیکھو یہ آپ شاید ہماری باتوں کا اچھا نہ لگے آپ کو، لیکن چوہیا کا ہی واقعہ ہے، یہ چوہے کا نہیں ہے۔ اور ایک چیز کمال کی بتائیں، مچھر اور مچھرنی میں مچھرنی ہی کاٹتی ہے، مچھر نہیں کاٹتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھنا۔ بدنام تو کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کس کو؟ مچھر نے کاٹ لیا، مچھر کو بدنام کر رکھا ہے، جینس والے کو۔ اصل میں مچھر نہیں کاٹتی ہے، اصول ہے یہ کہ مچھر نہیں کاٹتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک کے اندر دیکھو لفظ کیا آیا، کیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بعوضۃ یہ ہے جی مسز مچھرنی کا ذکر آیا ہے، تو مچھرنی ہی خون پیتی ہے، صحیح ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، یہ ثابت ہے سائنس سے بھی اور ویسے بھی۔ بہرحال اب یہ آپ اس کو کس انداز میں لیں گے بات کو۔ وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ، یہ چوہیا جو ہے یہ آگ لگا دیتی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ آگ لگانے والی عورتیں بھی ہوتی نا، آگ لگانے والی عورتیں، پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو کہا کرتے تھے کٹنی،
کیا کہتے تھے پہلے زمانے میں؟ ہے جی کیا کہتے تھے بالکل بتاؤ؟ کٹنی، کٹنی، کاف تا نون یا، اس طرح کی عورتیں جو لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کر کے آگ لگاتی تھی. آگ مطلب یہ نہیں کہ وہ لے کر کے ماچس سے آگ، وہ والی آگ نہیں، اس سے بھی زیادہ مطلب یہ کہ خطرناک والی آگ. ادھر بیٹھ گئی، ادھر بیٹھ گئی، اس کے بعد بیٹھ گئی، اس کے بعد صبح سے شام تک ان عورتوں کو، اور عام طور پر وہ عورتیں بوڑھی ہوا کرتی تھی کیونکہ گھر میں کھانے پینے کی موج ہے، بھوک لگے گھر جائے کھانا کھا لیں گے، ٹائم پہ سو جائیں گے، باقی ٹائم ملے گا تو عبادتوں میں لگائیں گے، اس کو چڑھائیں گے، اسے اٹھائیں گے، اسے بٹھائیں گے، اسے پکڑیں گے، اسے یہ کہیں گے، اسے یہ کہیں گے، گھر باغ لگی جائے گی. اسی لیے آج بھی بہت سی جگہوں پر اس طرح کے حالات ہیں، خاص طور سے گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ہوا کرتے ہیں. یاد رکھنا گاؤں دیہاتوں کے اندر بعض جو اس طرح کی عورتیں ہوا کرتی ہیں، مطلب کٹنی ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے گھروں میں آگ لگانا، اور صحیح طرح کی عورتیں ہوتی ہیں آگ بجھانے والی، یعنی کسی گھر میں اگر جھگڑا بھی ہو رہا ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ان میں بیچ بچاؤ ہو جائے، یہ چین سکون سے رہیں. لیکن وہ کیا کرتی ہیں اگر جھگڑا ان کی وجہ سے ہوا ہے تو چھپ چھپ کر کے کان لگا کر کے سنتی ہے واہ 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 کیا جھگڑا ہو رہا ہے، بہت بڑھیا ہو گیا، اچھا گالی بک رہا ہے اس کا شوہر، اچھا واہ بھائی واہ یہ تو بہت اچھا ہوا، اچھا مار بھی رہا ہے، اچھا ڈنڈے چل گئے، او یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، موسٹ ویلکم، ہمارا مشن کامیاب ہو گیا. اب کسی اور گھر کو دیکھیں گی، پھر کسی اور گھر میں جا کر کے آگ لگائیں گے. تو یہ ہے یہ، تو یہاں بھی ذکر یہی ہے، وہاں بھی ذکر وہی ہے. بعوضۃ لیڈی مچھر، مچھر می فویسقۃ، یہاں بھی یہی ذکر ہے چوہیا، اور وہاں بھی یہی ذکر کر رہا ہوں آپ سے. چلیے بہرحال آپ کو کہیں ایسا نہ ہو ہماری بات کا برا لگ جائے کہ دیکھو سارا انہوں نے لیڈیز کے اوپر رکھ دیا، ایسی بات نہیں ہے، اچھی بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر اچھی بھی عورتیں ہوتی ہیں، مگر بہرحال مرد حضرات بھی ہوتے ہیں ایسے. چلو تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں ایسے. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، کہ نہ چھوڑو تم آگ کو اپنے گھروں میں جس وقت کہ تم سو. اس آگ سے مراد چولہے میں چولہا جلا ہوا ہے، آگ چھوڑ دی اس میں آپ نے، اب چوہیے آئی، چوہیے نے آ کر کے اس میں سے ہلکا سا پتنگا کھینچا جہاں سے لکڑی جلی ہوئی ہوتی ہے اور جہاں سے خشک ہوتی ہے وہ حصہ پکڑا اور چوہیے ہلا کر کے بیڈ بستر پہ ڈال دیا اور لگ گئی آگ. ایسے بہت سارے حادثے ہوئے ہیں، اس بالکل صحیح بتا رہا ہوں، بہت سارے حادثے ہوئے ہیں ایسے. باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرین، یہ باب ہے اس بارے میں کہ دو کھجوریں ایک ساتھ کھانا مکروہ ہے. لو جی میں اب آپ سن لو بات، دو کھجوریں کھانا ایک ساتھ کھانا مکروہ ہے. اب بات سمجھیے، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ایک ایک اٹھا کھا رہے ہیں، اب آپ نے وہ کھایا دو دو. اب ظاہر سی بات یہ تو بے ادبی ہو گئی نا، یہ انصاف کے بھی خلاف ہوا. ایک ہی اٹھا کے کھا رہے ہیں، ایک ایک لقمہ، آپ نے دو دو لقمہ اٹھا کے کھانا شروع کر دی. تو اس طریقے سے یہ منع جو کیا گیا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے، ورنہ آپ کے اپنے ہیں اور کوئی اور بھی نہیں ہے، آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی کا مال ہے، آپ ہی بیٹھ کر کے سامنے ایک آدھا کلو کھجور رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ مٹھا بھر کے بھی کھا سکتے ہیں، 10-20 ایک ساتھ بھی. لیکن یہ جو اصول بتایا جا رہا ہے کہ مجمع عام کے اندر آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر سب لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں، آپ نے دو دو اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو یہ ہوس اور حرص کو بتاتا ہے. یہ غلط بات ہے، خود غرضی والی بات ہے. یہ ہے یہ بات. باب ما جاء فی کراہیت القران، ملانے کی کراہیت کے بارے میں یہ باب ہے. بین التمرتین، دو کھجوروں کے درمیان دو کھجور ایک ساتھ. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن بين التمرتين، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کے کھانے میں، لیکن ایک طرح سے کھا سکتا ہے. کیسے؟ حتی یستأذن صاحب، لیکن کھجوروں والا خود ہی اجازت دے دے. ارے بھائی کھاؤ، بہت مالا، مٹھے بھر کے کھاؤ، میں کہہ رہا ہوں
اب ظاہر سی بات جس کا مال ہے وہی اجازت دے رہا تو کھاؤ مٹھے بھر بھر کے، یا آپ کا اپنا پرسنل مال ہے، اپنے پیسوں کا لائے ہیں سامنے رکھا ہوا ہے اور کسی اور کو نہیں بٹھا رکھا آپ دسترخوان پر، خود ہی کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے کھاؤ، کوئی منع کر رہا ہے۔ باب ما جاء فی استحباب التمر، کھجور کی پسندیدگی کے بارے میں یہ باب ہے جی۔ جس گھر میں کھجور ہوتا ہے وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہوتے، اور یہ بات واقعی میں بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں کھجوروں کے رہنے سے بھوکا نہیں رہتا، اگر بھوک بھی لگے 4-5 کھجور کھا لو فل پیٹ بھرتا ہے۔ جتنی کیلوری 2 روٹی سے ملتی ہے نا، اتنی ہی طاقت اتنی ہی کیلوری 5 اگر آپ مطلب کھجور کھا لیں گے 5 کھجوروں سے آپ کو 2 روٹی کی پاور مل جائے گی۔ اب بتاؤ اگر 2 کھجور کھا لیے تو آدھی روٹی ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے اتنی دیر کے لیے تو آدمی کافی کام کر سکتا ہے۔ تو کھجور جس گھر کا نہیں تو روایت موجود ہے بیت اللہ تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں، اس گھر کے اندر بالک بچے بھی بھوکے رہتے ہیں، اور کھجور ہے بالک بچوں کو بھوک لگی کھانا نہیں پکا لو دے دو بچے کھا لیں گے بھوکے نہیں رہنے کے۔ تو جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں جی۔ یہ ہے تو کھجور رکھنا گھر کے اندر مستحب ہے، کھانا سنت ہے، ثواب کا کام ہے، گھر میں رکھنے پر بھی ثواب ہے، کھانے پر بھی ثواب ہے۔ گھر کے نظام کے اندر اور ایک چیز اور آپ سے بتائیں، جو لڑکیاں پتلی دبلی ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھجور کھایا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ جب شروع میں نکاح ہو کر کے آئیں تھی اس وقت ہلکی پھلکی تھی، پھر کسی نے بتایا انہیں کہ یہ کھجور وغیرہ کھائے جائیں، اگر ککڑی اس کے ساتھ میں مل جائے یا کھیرا اس کے ساتھ میں مل جائے تو سب سے بہتر ہو جائے، یہ گرم ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور اس طریقے سے تو آپ کا وزن بڑھے گا ویٹ بڑھے گا۔ لیکن یہ نہیں چلے گا کہ آج کھا لیا صبح میں اور شام تک دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وزن تو بڑھا ہی نہیں، بتائیے شام ہو گئی صبح کھائی تھی کھجوریں ہم نے ابھی ہمارا وزن نہیں بڑھ رہا۔ یہ بڑی بےوقوفی کرتے لوگ، ہمارے پاس آتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، ہم نے کسی کو بتا دیا کہ آپ یہ کھاؤ، 2-4 دن میں آتا ہے کہ وزن نہیں بڑھ گیا، تو اللہ کے بندے 20 سال میں نہیں بڑھا، 25 سال میں نہیں بڑھا، اب یہاں تجھے ہاتھ وزن بڑھوا دے، کم سے کم سال 6 مہینے۔ سال 6 مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو خلا پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا، پہلے اسے بھرتا ہے۔ جب وہ سارے خلے سارے گڈھے بھر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے بھرنے کے بعد پھر اوپر اٹھے گا نا جسم، تو اس طریقے سے پھر جو ہے انسان دھیرے دھیرے، کسی کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو بھرنے میں، کسی 1 سال لگ جاتا ہے کسی کو۔ اس طریقے سے آپ جو ہے کھجور اور اس کے ساتھ میں کھیرا ککڑی نہ ہو تو کم سے کم کھجور آپ استعمال کرنا شروع کریں، آپ کا وزن سال 6 مہینے میں آپ کو دکھے، اور جب بڑھنے لگے گا تو انشاءاللہ پھر خوب بڑھے گا۔ یہ ہے، اسی لیے دیکھو جن گھروں کے اندر کھجوریں ہوتی ہیں عام طور پر اس گھر کی عورتوں کا وزن ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ یہ ہے جی بات، سمجھ میں آئے گی۔ اور جس کا وزن بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے ہماری رائے نہیں ہے، وہ ایک آدھا کھجوری بس لے لیا کرے، زیادہ نہیں جی۔ خاص طور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نکاح سے پہلے بعض دیکھیں جی ہدایت النحو کا، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر ہے فاعل مؤنث حقیقی، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر ہو فاعل مؤنث حقیقی۔ تو آپ تیز قلم اٹھاؤ، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيَوَانِ، ما بِإِزَائِهِ وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيَوَانِ، میں لکھتے اور وہ یعنی مؤنث حقیقی وہ ہے، اور وہ یعنی مؤنث حقیقی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو۔ انس الفعل ابدا،
انس الفعل ابدا، تو مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، مؤنث نہیں مؤنث، مؤنث کہاں سے آیا؟ عین سے۔ آپ کو پتا ہے حمزہ اور عین سے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے؟ کیا پتا ہے؟ نکاح کے وقت میں جب مہر بنتے ہیں تو مہر کے اندر دو طرح کے مہر ہوتے ہیں، معجل عین سے اور مؤجل یہ ہے حمزہ سے۔ معجل اگر عین سے ہے مہر تو نقد والا مہر ہے، نقد والا مہر، اور مؤجل اگر حمزہ والا ہے مہر مؤجل تو کیا مانے؟ ادھار والا مہر۔ اگر تمہیں عین کا اور حمزہ کا نہیں پتہ لگے گا تو معلوم نہیں ہونے کا مہر جو ہے نقد ہے یا ادھار۔ تو معجل نقد مہر، مہر معجل عین سے، اور مہر مؤجل حمزہ والا ادھار مہر۔ اب بتاؤ کتنا بڑا فرق ہے؟ اب تم کہہ رہا ہو مؤنث، مؤنث کیسے پڑھ لو؟ مؤنث لایا جائے گا، تو مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، فعل کو ہمیشہ۔ نہیں لکھتے؟ علم تفص لکھا جی، علم تفصل بین الفعل والفاعل، علم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر نہ لائے، اگر نہ لائے اگر نہ لائے فاصلہ فعل اور فاعل کے درمیان، اگر نہ لائے فاصلہ فعل اور فاعل کے درمیان، جیسے قامت ہندن، ہندا کھڑی ہے، قامت ہندن ہندا کھڑی ہے۔ فعل فاعل کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے یا ادھر فعل ہے قام، ادھر فاعل ہے ہندن، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے بیچ میں، دونوں ملے ہوئے ہیں، ہندا کھڑی ہے۔ ایک بات نوٹ فرمائیں، عربی کے اندر ہندا کو ہند لکھا جاتا ہے، ہند، اور اردو میں اس کو پڑھا جاتا ہے ہندا۔ اس کو ذہن میں رکھنا، ورنہ تو آپ جب یہ دیکھیں گے کہ حضور کی ساس کا نام بھی ہے، وہاں پڑھو گے ہندا اور عربی کتابوں میں آئے گا ہند، یہ کیسے ہو گیا؟ جو عربی میں ہند ہے تو اردو میں ہندا، ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ حضور کی ایک ساس ہیں ہندا، ابو سفیان کی بیوی، حضرت ام حبیبہ کی والدہ، جو حضور کی بیوی ہیں حضرت ام حبیبہ، جن کا نام ہے رملہ، رملہ حضور کی بیوی کا نام رملہ، انہیں کو ام حبیبہ کہتے ہیں۔ نام نوٹ کر لے، لوگ پوچھتے ہیں نام کیا رکھیں، آپ بول دینا رملہ، یہ بھی حضور کی بیوی ہے۔ مگر آپ یوں کہو گے، گھر والے کہیں گے کہ لوگ باغ یوں کہیں گے گملہ گملہ کہیں گے، اس لیے نام مت رکھو، یہ بڑی آفت ہے۔ ہمارے ہاں ہم کو نام بتاتے ہیں صحابیہ کا تو اس میں نام جوڑ کے بتاتے ہیں، لوگ جی یہ تو ایسا لگ رہا ہے، ایسا کہیں گے لوگ، ارے بھئی یہ تو ہر نام کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر نام کے ساتھ۔ رملہ، را میم لام ہا، را، رملہ گملہ تھوڑی ہے، بتاؤ، رملہ، را میم لا ہا، ہا ملے گا، لام ہا، لہ چھوٹا ہا۔ اور لکھو، آگے لکھو، یہ بات نہیں لکھنی اس میں، یہ تو ویسی بتائی اپنے رکھ سے۔ قامت ہندن، ہندا کھڑی ہوئی، ہندا کھڑی ہے، ہندا کھڑی ہے۔ وَإِن فَصَلَتْ وَإِن فَصَلْتَ، اوپر اوپر لکھا اگر نہ فاصلہ کرے تو فعل اور فاعل کے درمیان، جیسے قامت ہندن، ہندا کھڑی ہے، وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اور اگر فاصلہ کرے تو تجھے اختیار ہے مذکر اور مؤنث لانے میں۔
اور اگر فاصلہ کرے تو وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ، پس تیرے لیے اختیار ہے، پس تیرے لیے اختیار ہے۔ مذکر اور مؤنث کے لانے میں لکھتے نحو جیسا کہ، نحو جیسا کہ ضرب الیوم ہند، دیکھو جیسا کہ ضرب الیوم ہند، مارا آج ہندا نے، مارا آج ہندا نے، ہندا بھی ایسی مرکنی ہے، مارا آج ہندا نے، وائن ارے یہ مت لکھنا، یہ مت لکھنا، مرکنی کی لکھ رہا ہو، مارا آج ہندا نے، وائن شئتا، اور اگر تو چاہے، قلتا تو یوں کہے، اور اگر تو یوں کہنا چاہے، یا اور اگر چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو یوں کہے، کئی طرح لکھ سکتے ہو، ضربت الیوم ہند، مارا آج ہندا نے، یہی معنی سیم ہی ہے، دونوں سیم ہی ہیں، بس یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ضربہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ بھی ہندا کے ساتھ میں ہو گیا، ضربت یہ مؤنث کا صیغہ، یہ بھی ہندا کے ساتھ آ گیا، تو ہندا مؤنث ہیں، دونوں صیغے آ گئے مذکر مؤنث کے ساتھ، کیوں؟ بیچ میں فاصلے کی وجہ سے، الیوم کا فاصلہ ہے بیچ میں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، اور اسی طرح سے ہے مؤنث غیر حقیقی میں، اور اسی طرح سے مؤنث غیر حقیقی میں، یعنی جو مسائل اوپر آئے ہیں مؤنث حقیقی کے، وہی اسی طریقے کے مسئلے آئیں گے مؤنث غیر حقیقی میں، نحو جیسا کہ، اور اسی طرح سے مؤنث غیر حقیقی میں ہے، لکھ دو کوئی نہیں، نحو جیسا کہ طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، طلعت الشمس سورج طلوع ہوا، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر تو چاہے تو کہے طلع الشمس، اور اگر تو چاہے تو کہے طلع الشمس، سورج طلوع ہوا۔ بس کرو جی، آپ کو گھنٹہ ہو چکا ہے، دوسرے والے لائن میں لگے ہوئے ہیں، بس کرو۔